السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوار کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور پچھلے درس میں پارے 30 اور سورہ بینہ ہم نے مکمل ریکارڈ کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ زلزلت سے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دارین میں اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ زلزلت مکیۃ او مدنیۃ 9 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزلت کہو یا پھر سورہ زلزال کہو، دو بھی اس کے معنی ہیں۔ تو سورہ زلزلت مکیہ ہے یا پھر مدنیہ ہے، یعنی بعض لوگوں کے اعتبار سے مکیہ ہے، بعض لوگوں کے اعتبار سے مدنیہ ہے۔ اس میں کل 9 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو بہت زیادہ ہلایا جائے گا، حرکت دی جائے گی، حرکت میں لائی جائے گی زمین، تو حرکت لقیام الساعۃ، کیوں؟ قیامت کے قائم ہونے کے لیے زمین کو حرکت میں لائی جائے گی۔ زمین کیا ہے؟ یعنی حرکت میں لانے سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ اس کو پکڑ کر ہلایا جائے گا، بلکہ یہ کہ ایک زلزلے کی طرح جب زلزلہ زمین پر آتا ہے تو جیسے اس کے اندر ایک کپ کپی طاری ہوتی ہے، تو ویسے بہت زیادہ شدت کی کپ کپی، شدت کی حرکت کیا ہے؟ زمین پر طاری کی جائے گی قیامت قائم ہونے کے لیے۔ زلزالہ، ایک تو یہ کہ زلزلت جو فعل ہے اس کا مفعول مطلق ہے، اس کو بتا رہے ہیں تحریکھا الشدیدہ، یعنی بہت زیادہ اس کو حرکت دی جائے گی، ہلایا جائے گا۔ المناسب لعظمھا، اور اس جو کہ کیا ہے، اس کے عظیم ہونے کے اعتبار سے بالکل مناسب ہوگی، یعنی زمین جتنی بڑی ہے، جتنی وسیع اور عریض ہے، اس کے اعتبار سے کیا ہے، اس کا ہر حصہ حرکت میں آ جائے گا، اور تھوڑی بہت حرکت نہیں بلکہ بہت زیادہ شدت والا سختی سے، یعنی سختی اس پر طاری ہوگی۔ ایسی ہی کیفیت زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ طاری کرے گا، زلزلے کی طرح زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلا دے گا۔ آگے بتا رہے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر جو بوجھل چیزیں ہیں، وزنی چیزیں ہیں، بھاری بھرکم چیزیں ہیں، زمین وہ سارے کے ساری چیزوں کو نکال دے گی۔ اب اثقال سے کیا کیا مراد ہے بتا رہے ہیں کہ کنوزہا، یعنی زمین کے اندر جو دفینے ہیں، جو خزانے وغیرہ زمین کے اندر مدفون ہیں، رکھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ زمین کیا کرے گی؟ وہ سارے کے سارے خزانوں کو نکال کر اوپر ڈال دے گی۔ وموتاہا، یا پھر زمین کے اندر جن مردوں کو دفن کیا گیا ہے، زمین اپنے اندر سے ان سارے کے سارے مردوں کو نکال کر اوپر ڈال دے گی۔ فالقتھا علی ظہرھا، تو وہ چاہے خزانے ہوں یا پھر مردے ہو، ان سب کو اپنے اندر سے نکال کر اپنی پشت پر، یعنی زمین کے اوپر وہ زمین پھینک دے گی، ڈال دے گی۔ جب یہ کیفیت کافر دیکھے گا تو اس وقت کافر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا، تو انسان سے مراد یہاں پر عام انسان نہیں بلکہ الکافر، خاص طور پر یہاں پر کافر مراد ہے۔ بعث بعد الموت، کیونکہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا کرتا تھا۔ جب آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہاں پر مردے دوبارہ زندہ کیے جا رہے ہیں، زمین سے نکل کر آ رہے ہیں، تو اب یہ تعجب خیز حالت کو دیکھ کر کافر کہے گا ما لہا، کیا ہو گیا ہے؟ یعنی اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے اپنے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب نکال کر زمین پر اپنے اوپر ڈال رہی ہے۔ تو اب یہاں پر انکارن لتلک الحالت، اس حالت کا انکار کرتے ہوئے، تو یہاں پر ممکن ہے یا تو صاحب جلالین سے ایک تو یہ تسامح ہوا ہے، یا نہیں تو کوئی اور چیز آپ دیکھیں کہ یہ جو پرنٹنگ کے وقت جو کام ہوا کرتا ہے، ممکن ہے یہاں پر ایک تھوڑا سا بھول پرنٹر کی طرف سے یا پھر صاحب جلالین کی طرف سے تسامح یہاں پر ہوا ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ شارحین بھی اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں
کہ انکارن لتلک الحالتی، تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے وقت میں ہوگا۔ اور قیامت کا جو معاملہ ہے، قیامت کا جو وقت ہے، وہ یاد رکھیں کہ اس وقت میں کوئی بھی کافر انکار نہیں کر سکے گا کسی بھی بات کا۔ دنیا میں مرنے سے پہلے وہ جو جن چیزوں کا انکار کیا، لیکن جب مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر اب وہ اپنی انکار کی ہوئی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا جائے گا، اقرار کرتا چلا جائے گا، لیکن انکار ہرگز نہیں کر سکے۔ انکار سے مراد مثال کے طور پر مثال بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اب جیسے یہاں پر جو بات چل رہی ہے کہ قبروں سے زندہ کر زمین مردوں کو زندہ کر دوبارہ اپنے اوپر ڈال دی، یعنی اپنے اندر جو مردے ہیں وہ سب اٹھا کر زمین اپنے اوپر ڈال دی، یعنی کہ مردے جب دوبارہ زندہ ہو گئے آپ اور کافر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے کہ مردے دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، تو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اگرچہ دنیا میں اس بات کا انکار کرتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، دنیا میں انکار کرتا تھا، لیکن جب قیامت قائم ہو گئی، مردے دوبارہ زندہ ہو گئے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ انکار کی کیفیت کیسی ہوگی؟ وہ کیسے انکار کر سکے گا؟ حالانکہ اس کے سامنے سب عیاں بیاں ہے، ظاہر ہے کہ مردے خود اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو رہے ہیں، تو انکار کا وہاں پر معاملہ ہی مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال شارحین بھی بتاتے ہیں کہ یا تو صاحب جلالین کی طرف سے یہاں پر تسامح ہوا ہے، یا نہیں تو کم سے کم یہ بات تو طے ہے کہ جو کیا ہے تحریر کرنے والے جو لوگ ہیں یا پھر پرنٹر جو لوگ ہیں جو کتاب چھاپنے والے ہیں، ان سے یہاں پر تھوڑی سی غلطی یا پھر تسامح ہو گئی ہے۔ تو بہرحال انکار جی وہی بھول چوک ہو گئی ہے، تو انکارن کی بجائے یہاں پر تعجب یہ لفظ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کافر جب اپنی انکار کی ہوئی چیزوں کو، اپنی انکار کی ہوئی باتوں کو آنکھوں سے قیامت کے دن جب دیکھ رہا ہے کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں، تو وہ تعجب کا اظہار کرے گا اس حالت کو دیکھ کر، لتلک الحالتی، اس حالت کو دیکھ کر وہ تعجب کا اظہار کرے گا کہ کیا تعجب کی بات ہے کہ میں اس کا انکار کرتا تھا اور یہاں پر میرے سامنے یہ حالت ظاہر ہو رہی ہے، جس کا انکار کیا جاتا تھا وہ یہاں پر دوبارہ زندہ ہو کر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ کیفیت، یہ بات یہاں پر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال انکارن کی بجائے تعجباً یہ زیادہ مناسب لفظ ہے۔ چلیے، تو کافر اس حالت کو دیکھے گا اور کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے زمین کو، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یعنی جب یہ سارے کے سارے معاملے طے ہوں گے، یہ ساری کی ساری کیفیت طاری ہوگی، تو اس دن اب یہ تحدث اخبارہا، زمین کیا ہے، اس کے اوپر جو کام انجام دیے گئے ہیں، زمین پر رہ کر لوگ جو کام انجام دیے ہیں، نیک ہیں، برے ہیں، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، جو کام انجام دیے ہیں، وہاں پر زمین کیا کرے گی قیامت کے دن؟ وہ سب بیان کرتے چلے جائے گی کہ فلاں مقام پر فلاں آدمی ایسا کام کیا ہے، اچھا ہے تو اچھے کام کے بارے میں بتائے گی، اور برا کام کیا ہے تو برے کام کے بارے میں بتائے گی کہ فلاں مقام پر فلاں وقت میں فلاں آدمی یہ کام کیا ہے۔ تو یومئذ تحدث اخبارہا، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس دن تحدث اخبارہا، وہ زمین کیا ہے، اس کی ساری کی ساری خبریں بیان کرے گی۔ اس کی خبریں کیا ہے؟ یعنی اس پر جو کام انجام دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کاموں کو زمین ایک ایک کر بیان کرے گی۔ تو اب بتا رہے ہیں یومئذ، یہ ادھر اصل کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا میں جو اذا ہے اس سے یہ بدل بن رہا ہے۔ تو وجوابہا، اور جب وہ اذا حرف شرط ہے تو اس کا جواب شرط کیا ہے، تو بتا رہے ہیں تحدث اخبارہا، تو جب زمین ایسی حرکت میں آئے گی، یعنی زلزلہ طاری ہوگا اور زمین اپنے اندر سے سارے خزانے نکال کر اپنے اوپر ڈال دے گی، اور کافر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کہے گا، تو زمین اپنے اوپر جو کام، اس کے اوپر جو کام کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کاموں کی خبر وہاں پر بیان کر دے گی۔ تو یہ اس کا کیا ہے، جواب شرط، اذا کا جواب ہے، یہ یہاں سے تحدث اخبارہا سے اذا کا جواب ہے، یعنی تحدث یعنی اس کی خبر بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تخبرو، تحدث مطلب تخبرو، خبر دے گی کہ اس کے اوپر کیا کیا کام انجام دیے ہیں، بما عمل علیہا، اس زمین پر جو کام انجام دیے گئے ہیں اس کے بارے میں، من خیر و شر، اچھائی ہے یا پھر برائی ہے، خیر و شر کے جو کام اس پر انجام دیے گئے ہیں، زمین وہ سارے کے سارے کاموں کو اس پر کیا کرے گی، بیان کرتے چلی جائے گی۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں، بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے جس حصے پر آدمی نماز پڑھا کرتا تھا، زمین کے جس حصے پر آدمی نماز پڑھا کرتا تھا،
تو وہ زمین کا وہ حصہ قیامت کے دن اس آدمی کی طرف سے گواہی دے گا اور کہے گا کہ فلاں مقام پر فلاں وقت میں یہ آدمی مجھ پر نماز ادا کیا ہے. یہ حصہ زمین کیا ہے؟ گواہی دے گی. اور یہ بالکل درست بات ہے، اور یہاں قرآن پاک میں اس کا ثبوت بھی مل رہا ہے کہ واقعی بھلائی کا کام ہو یا پھر برائی کا کام ہو، زمین اس کے بارے میں قیامت کے دن ایک ایک کر سب بتا دے گی، اس کی خبر بیان کر دے گی. ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّ میں جو با ہے وہ سببیہ ہے، سبب کے لیے ہے، یعنی اس وجہ سے کہ آپ کا رب زمین کو حکم دیا ہے کہ یہ کام انجام دے. یعنی اللہ تبارک حضور سے خطاب ہے یا پھر انسان سے خطاب ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا رب یا پھر اے انسان تیرے رب نے زمین کو حکم دیا ہے کہ یہ جو کام آدمی زمین کے اوپر کیا ہے وہ سارے کے سارے کام زمین اپنے خود سے بیان کرنا شروع کرے. بِأَنَّ أَيْ بِسَبَبِ أَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ آپ کا رب یا پھر اے انسان تیرا رب اوحا لہا. اوحا یہاں پر وحی اتارنے کے معنی نہیں بلکہ امرا کے معنی لیں گے کہ اوحا لہا، اس زمین کو حکم دیا ہے. ای امرہا بذالک، یہ کام کرنے کا، یعنی اس کے اوپر جو کام انجام دیے گئے ہیں اس کی گواہی دینے کا رب تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا ہے. اب حدیث میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. وفی الحدیث، اور حدیث پاک میں ہے کہ تشہد علی کل عبد و او امۃ بکل ما عمل علی ظہرہا، تو بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین ہر اس بندے کے بارے میں یا پھر ہر اس بندی کے بارے میں گواہی دے گی جو زمین پر رہ کر کیا گیا ہے. یعنی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی ہو، زمین پر جہاں کہیں بھی رہ کر جو کام کیا ہے وہ سارے کے سارے کاموں کی گواہی کون؟ زمین اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے گی، بیان کرے گی. تشہد علی کل عبد او امۃ، ایک دیکھیں یاد رکھیں کہ عبد او امۃ یہاں پر جو لایا ہے اس کے حقیقی معنی عبد، چونکہ فقہ میں عبد سے غلام مراد لیا جاتا ہے، امۃ سے باندی مراد لی جاتی ہے، تو یہاں پر یہ معنی نہیں بلکہ یہاں مطلق عبد سے سارے کے سارے بندے مراد ہیں، مرد حضرات مراد ہیں، اور امتین سے سارے کے سارے باندیاں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندیاں ہیں خواتین وہ یہاں پر مراد ہے. تو مرد اور عورت جو کوئی بھی زمین پر جو عمل کیا ہے چاہے نیک ہو یا پھر بد ہو، وہ زمین کا وہ حصہ کیا ہے؟ گواہی دے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ کیا ہو جائیں گے؟ پھر جائیں گے. یصدر الناس، لوگ کیا ہے؟ پلٹ کر آئیں گے. یصدر، صدر یصدر، پلٹ کر آنا. تو اب بتا رہے ہیں یرجعون منہ ینصرفون من موقف الحساب. تو اب یہ کیا مراد ہے؟ یہ پلٹ کر آئیں گے، تو مطلب جب حساب و کتاب، یعنی جہاں پر حساب و کتاب کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا، وہاں سے لوگ کیا ہوں گے؟ حساب و کتاب ہوتے ہی فوری طور پر اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے حصوں کی طرف، یعنی اگر نیک آدمی ہے تو جنت کی جو بشارت، جنت جو اس کو عطا کی گئی ہے، برا آدمی ہے تو جہنم جو اس کے لیے بنائی گئی ہے، تو اپنے اپنے مقامات کی طرف لوگ حساب و کتاب ہوتے ہی وہاں سے فوری طور پر الگ الگ ہو کر، یعنی ٹکڑی بن کر وہ فوری طور پر الگ الگ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. یومئذ یصدر الناس، تو لوگ اپنے مقام کی طرف لوٹ رہے ہوں گے. کیسے؟ اشتاتن متفرقین، یعنی بکھرے ہوئے ہو کر، الگ الگ ہو کر. مطلب ینصرفون من موقف الحساب، حساب و کتاب کے لیے جہاں ان کو جمع کیا گیا تھا وہاں سے وہ لوگ پھرتے رہیں گے. پھر جائیں گے کہاں؟ اچھا آگے خود صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ کون کہاں پر جائے گا؟ فآخذ ذات الیمین الی الجنت، یعنی وہ آدمی کہ جس کے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے، یعنی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والا کہاں جائے گا؟ الی الجنت، جنت کی طرف جائے گا. وآخذ ذات الشمال، اور ذات الشمال یعنی جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں اپنے نامہ اعمال لینے والا کہاں جائے گا؟ وہ الی النار، آگ کی طرف جائے گا. تو یہ اپنے اپنے مقامات کی طرف جو فیصلہ وہاں پر کیا گیا ہے، لوگ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ لوگ اپنے اعمال کو دیکھیں. تو اعمال دیکھنا یہ تو میدان حساب و کتاب میں موقف حساب جو ہے وہاں پر یہ سب انجام دیا گیا ہے، یہ سب ہو چکا ہے. تو پھر اب یہاں پر اعمال کو دیکھنا کیا مطلب یہ کہ اعمال کا جو بدلہ ہے وہ بدلے کو دیکھنا. صاحب جان بتا رہے ہیں کہ جزاءھا، اعمال کا جو بدلہ ہے
اس بدلے کو دیکھنے کے لیے وہ کیا ہے، جنت ہے یا پھر دوزخ ہے، وہ پلٹتے ہوئے نظر آئیں گے، پلٹتے ہوئے چلے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آگے بتا رہے ہیں کہ جو کوئی آدمی ذرا برابر، مثقال وزن، ذرہ برابر بھی، تو ذرے کو یہاں پر سمجھانے کے لیے چھوٹی چونٹی سے تعبیر کر رہے ہیں، حمیلۃ صغیرۃ، چھوٹی چونٹی کے وزن کے برابر بھی اگر کوئی آدمی کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے چھوٹی چونٹی کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کو وزن اگر کرنا بھی چاہے تو بہت سے بہت، آپ بہت بھی اگر اندازہ لگائیں تو بالکل تھوڑے سے وزن میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ایسا چھوٹا سا عمل بھی اگر کوئی آدمی کیا ہے تو خیرن، اچھا عمل ہے وہ، تو یرہ، تو وہ اس عمل کو دیکھے گا، یعنی یرا ثوابہ، اس عمل کے ثواب کو وہ دیکھے گا، یعنی چھوٹے سے چھوٹے عمل کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنے لیے حاصل کر لے گا۔ اس کے برخلاف وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو آدمی ذرا برابر بھی برائی کیا ہے، برے کام ذرا برابر بھی کیا ہے، تو یرہ ای یرا جزاءہ، وہ کیا کرے گا، وہ برے کام کا جزا اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھ لے گا، یعنی حاصل کر لے گا۔ تو بہرحال قیامت کے دن یاد رکھیں کہ ذرا برابر نیکی بھی اگر ہے تو اس کو بھی نہیں نظر انداز کیا جائے گا، اور ذرا برابر بھی گناہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کو بھی حساب و کتاب میں شامل کرے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ذرا برابر بھی نیکی ہے تو اس کو بھی شامل کیا جائے گا، ذرا برابر بھی برائی ہے، گناہ ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں اور برائیاں تو اپنے مقام پر جمع کریں گے، سارے کی ساری نیکیاں بھی جمع ہوں گی اور ساری کی ساری برائیاں بھی جمع ہوں گی۔ اب جو مغفرت کا، جو رحم کرم کا جو معاملہ ہے، سب نیکیاں جمع ہونے کے بعد اس کے وہاں پر حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور نیکیاں قبول کرتے ہوئے اس کو ثواب عطا فرمائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کی پکڑ کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے گا وہاں پر انجام اس کے لیے مقرر کرے گا۔ چلیے الحمدللہ، اب یہاں پر ہم نے سورہ زلزلت مکمل کیا، اب یہاں سے سورہ عادیات شروع کیا جا رہا ہے۔ سورۃ العادیات مکیۃ او مدنیۃ 11 آیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العادیات مکیہ ہے، یا پھر بعض لوگوں کے قول کے مطابق مدنیہ ہے، اس میں کل 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اب دیکھیں کہ ہم پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم یہاں پر یہ جو الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ کی پہلے جو معنی ہیں اور پھر اس کی جو اصل بحث ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو مفہوم اور ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ چلیے والعادیات، پہلے دیکھیں عادیات کا جو لفظ آیا ہے، عدا یعدو کے معنی آتے ہیں فوری طور پر تیزی سے گزرنا، تیزی سے آگے بڑھنا، یہ ایک معنی ہے۔ اور العادیات ضبحا، ضبحا کے معنی آتے ہیں کہ جب گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہے، تیزی سے جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے یہ جو ہانپنے کی آواز آتی ہے، سینے سے جو ہانپنے کی آواز آتی ہے، یہ جو ایک ہنہنانا ہوتا ہے وہ تو منہ سے آواز جو آتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جب سانس لیتا ہے تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے تو ہانپنے کی جو آواز آتی ہے اس کو ضبحن کہا جاتا ہے۔ عادیات تیزی سے دوڑنا، اور پھر ضبحن ہانپنے کی آواز، یہ ایک بات ہو گئی۔ آگے بڑھیں، موریات، موریات کہتے ہیں کیا معنی ہے موریات کے، کہ آگ نکالنا، پتھر کو پتھر سے رگڑ کر کیا ہے، آگ نکالنا، یہ ہے۔ تو اب قدحن کا مطلب بھی قریب قریب وہی ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ موریات فالموریات قدحن کا مطلب یہ کہ گھوڑے اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ گھوڑوں کا جو کھر ہے، جو پیر کا جو حصہ ہے جو بالکل ہڈی کی طرح ہوتا ہے، وہ جب پتھریلی زمین کے پتھر پر پڑتا ہے تو گویا رات کے اندھیرے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کھر پتھر پر اچانک تیزی سے رگڑنے کی وجہ سے آنچ چنگاریاں اس سے نکلی ہیں، آگ نکل گئی ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ یہ ہو گئی دوسری۔ اور تیسری فالمغیرات صبح، اغارہ یغیر کے معنی ہے حملہ کرنا اچانک، صبحاً صبح کے وقت میں حملہ کرنا۔ چلیے جب یہ معنی ہو گئے تو
اب ہم اصل تفسیر جو صاحب جلال بتا رہے ہیں اس کی طرف آئیں گے. تو فالعادیات ضبحا قسم ہے. اچھا دیکھیں کہ عادیات ہو، موریات ہو یا پھر مغیرات ہو، یہ تینوں صفتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے. ان کا جو موصوف ہے وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، یعنی موصوف محذوف ہے، صفت ذکر کر دی گئی ہے. تو وہ موصوف محذوف کیا ہے؟ صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ الخیل، گھوڑے یہاں پر مراد ہے. تو والعادیات معنی بتایا کہ تیزی سے دوڑنے والے. تو الخیل تعدو فی الغزو، تو جہاد میں، اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا جاتا ہے گھوڑوں کے ذریعے سے، تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جہاد میں، جو غزوے میں تیزی سے دوڑتے ہیں. وَتَزِجُّ زَجًّا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے سینوں سے ہانپنے کی آواز، تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے سینے سے ہانپنے کی آواز نکلتی ہے. تو ایسے گھوڑوں کی قسم، یعنی تیزی سے دوڑنے والے ایسے گھوڑے کہ دوڑ دوڑ کر ان کے سینے سے ہانپنے کی آوازیں نکلی ہیں، ایسے گھوڑوں کی قسم. تو اب یہ زجن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہوا صوت اجوافہا، گھوڑوں کے جوف یعنی کہ سینے کی طرف سے یا پھر پیٹ کی طرف سے جو آواز نکلتی ہے، اذا عدت، کب؟ جب وہ تیزی سے دوڑے تو نکلتی ہے، اس آواز کو زجن کہتے ہیں. تو زجن جو منصوب ہے اس کی جی صاحب اللہ تعالیٰ جو گھوڑوں کی قسم کھایا ہے تو وہ گھوڑوں کی قسم کھانے میں کیا حکمت ہے؟ ہاں ابھی پہلے یہ اس کی تفسیر دیکھ لیں گے کیونکہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہے، تو ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. تو آگے پھر یہ بھی وجہ بتائی جائے گی کہ گھوڑوں کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کی حکمت کیا ہے، اس کو بھی ہم روشنی ڈالیں گے. تو بہرحال ذبحن جو ہے، تو ذبحن حالت نصبی میں کیوں ہے؟ صاحب جلال نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا. تذبح ذبحن فالعادیات ذبحن، ہاں تذبح ذبحن، تو تذبح فعل محذوف ہے اور ذبحن اس کا مفعول مطلق بن رہا ہے. تو معنی کیا ہو گئے؟ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جنگوں میں تیزی سے دوڑتے ہیں، تو تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ان کے سینوں سے ہانپنے کی آواز نکل رہی ہے. یہ ہو گئی بات. فالموریات قدحن، اور پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کیا کرتے ہیں؟ اپنے کھروں کے ذریعے سے آگ نکالتے ہیں. تور النار قدحن بحوافرها، حافرۃ حوافر گھوڑوں کے یا پھر جانوروں کے جو کھر ہوا کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. اپنے کھروں کے ذریعے سے آگ کو نکالتے ہیں. کھروں سے آگ کیسے نکلتی ہے؟ بتا رہے ہیں اذا سارت فی الارض ذات الحجار، یعنی جب وہ گھوڑے ایسی زمین میں جو پتھروں والی ہے، پتھریلی زمین میں جب رات کے وقت میں تیزی سے دوڑتے ہیں تو وہ کھر پتھر پر تیزی سے رگڑنے کی وجہ سے ان کھروں سے کیا ہے؟ گویا چنگاریاں نکلتی ہیں، آگ نکلتی ہیں. یہ معنی ہوئے ایسے گھوڑوں کی قسم. یعنی یہاں پر بھی اصل کیا ہے مقصد؟ تیزی سے دوڑنا، ان کی دوڑ کو بتانا یہاں پر اصل مقصد ہے. فالمغیرات صبح، اور صبح کے وقت میں اچانک حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم. الخیل تغیر علی العدو، تغیر علی العدو وقت الصباح، یعنی وہ ان گھوڑوں کی قسم جو کیا ہے صبح کے وقت میں کیسے دشمنوں پر اچانک حملہ کرتے ہیں. یعنی گھوڑے حملہ کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ گھوڑے خود سے جا کر تو حملہ نہیں کرتے، مطلب بِإِغَارَةِ أَصْحَابِهَا، گھوڑے والے جو ہیں، یعنی گھوڑوں پر جو سوار جو لوگ ہیں ان کے ذریعے سے گھوڑے بھی کیا ہے؟ حملہ کرتے ہیں. یعنی حملہ کرنے کے لیے سوار ان گھوڑوں کو استعمال کرتا ہے. آگے بتا رہے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اثرنا، یہاں پر کیا ہے؟ فَأَثَرْنَ بِهِ، اس کے ذریعے سے یا پھر اس علاقے میں، اس مقام پر، بِمَكَانِ عَدْوِهِنَّ، جہاں پر یہ گھوڑے تیزی سے دوڑ رہے ہیں وہاں، یا پھر جب وہ تیزی سے دوڑیں جس وقت میں. تو صاحب جلال بھی کا مرجع بتا رہے ہیں بِمَكَانِ عَدْوِهِنَّ، جس مقام پر وہ گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہیں وہاں پر، یا نہیں تو بِذَلِكَ الْوَقْتِ، جس وقت میں یہ تیزی سے دوڑتے ہیں تو فوری طور پر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر تیزی سے دوڑ کر غبار کو، دھول کو اڑا دیتے ہیں. زمین کی جو دھول ہے، جو غبار ہے، اس کو غبار آلود کر دیتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین پوری کی پوری غبار آلود ہے. اس کا پورا غبار کیا ہے؟ گھوڑے تیزی سے گزرنے کی وجہ سے پورا کا پورا غبار اڑ رہا ہے. یہ معنی ہے. تو فَأَثَرْنَ بِهِ، اس جگہ پر یا پھر اس وقت میں جب کہ یہ تیزی سے دوڑتے ہیں گھوڑے، تو وہ کیا ہے؟ وہ گھوڑے کیسے گزرتے ہیں کہ غبار آلود کر دیتے ہیں. بِشِدَّةِ حَرْكَتِهِنَّ،
یعنی اچانک حرکت میں آ جانے کی وجہ سے. ایک تو اچانک حرکت میں آنا اور پھر شدت کے ساتھ، ایک تو پوری طاقت کے ساتھ حرکت میں آنے کی وجہ سے کیا ہے وہ زمین کا وہ حصہ جہاں سے یہ گزرتے ہیں یا پھر جہاں پر جس وقت میں گزر رہے ہیں تو فوری طور پر وہ حصہ کیا ہوتا ہے، دھول اڑ جاتی ہے. آپ دیکھیں گے آج کے اعتبار سے اگر ہم اس کو سمجھیں، اگر کوئی کار تیز رفتار سے گزر رہی ہے تو جیسے تیز رفتار سے گزرتی ہے تو وہ زمین کی دھول فوری طور پر اچانک وہ پھیل جاتی ہے، اڑ جاتی ہے. تو بالکل تیز رفتار گھوڑوں کا معاملہ بھی ویسے ہی کہ جس تیزی سے یہ گھوڑے گزریں گے تو زمین پر جو دھول ہے وہ اڑے گی اور پھر وہ حصہ پورا غبار آلود ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے. فَوَسَطْنَا بِهِ نَقْعًا جَمْعًا. تو اب آگے یہ تو اتنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہیں اور پھر ان کے اندر یہ ساری صفتیں ہیں. ان ساری صفتوں کے ساتھ ساتھ ایک صفت یہ بھی ہے فَوَسَطْنَا بِهِ نَقْعًا، اور پھر فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ جو غبار آلود ہے، یعنی اپنی تیز رفتاری سے گزر کر اس علاقے کو غبار آلود کر دیے ہیں، غبار پورا دھول اڑا دیے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، جمعان یعنی جماعتوں میں، دشمنوں کی جماعت میں، وسطنا یعنی دشمنوں کے درمیان میں گھس جاتے ہیں. اچانک ان کے درمیان میں دشمنوں کی جو صفیں ہیں ان صفوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. فوسطنا بھی ای بالنقع، وہ غبار کے ساتھ ساتھ، جمعان من العدو، پھر عدو، اور عدو یعنی دشمن کی جو جماعتیں ہیں، دشمن کی جو صفیں ہیں، یہ گھوڑے تیز رفتاری کے ساتھ جب اڑاتے ہیں تو ایک تو دھول اڑتی ہے، تو دھول کی وجہ سے دشمن کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اچانک وہ دھول کے اندر سے گھس کر وہ دشمنوں کی صف میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو حملہ کرتے ہوئے ان پر حملہ کرتے ہیں. مطلب بتا رہے ہیں کہ سرنا وسطہ، مطلب یہ کہ وہ خود ان کے درمیان میں آ جاتے ہیں، یعنی وہ گھوڑے وہ سارے کے سارے کیا ہے، دشمن کے درمیان میں آ جاتے ہیں. یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب دیکھیں کہ پہلے یہ جو گھوڑوں کی یہ جو قسم یہاں پر کھائی گئی ہے، تو گھوڑوں کی قسم کھانے میں بہت ساری حکمتیں یہاں پر رکھی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ گھوڑے کی بہت ساری کیا ہے فوائد بھی ہیں، سواری کے اعتبار سے بھی کام آتا ہے وہ، اور خاص طور پر یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے گھوڑوں کی جو قسم کھائی جا رہی ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ گھوڑا انتہائی مطیع و فرما بردار ہوا کرتا ہے. گھوڑے کے اندر دوسری جو صفتیں ہیں اپنے مقام پر ہے ضرور، لیکن اس کے اندر جو ایک خاص صفت جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے مطیع و فرما بردار، اطاعت و فرما برداری. کیسے کہ اگر آپ گھوڑے کو ایک چھوٹے سے کیا کریں گے، چھوٹے سے درخت پر بھی اگر لگا دیں گے، گھوڑے کی رسی کو اگر چھوٹے سے درخت پر بھی اگر باندھ دیں گے تو جہاں آپ باندھے ہیں وہ ہمیشہ وہیں پر رہے گا جب تک کہ آپ اس کو آ کر نہ کھولیں یا کوئی دوسرا آ کر نہ کھولے. تو اتنا اطاعت و فرما برداری والا کہ جب تک جہاں اس کو چھوڑ کر گئے ہیں، جہاں اس کو رکھ کر گئے ہیں، وہ ہمیشہ وہیں پر رہے گا، وہاں سے ہرگز نہیں ہلے گا جب تک کہ کوئی دوسرا اس کو وہاں سے نہ نکالے. تو دوسری جو چیزیں جو صفتیں گھوڑوں کے اندر ہوتی ہیں وہ اپنے مقام پر، لیکن اطاعت کی جو صفت ہے وہ خاص طور پر گھوڑوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ ایک بات ہوگی. تو اب یہاں پر گھوڑوں کی قسم کھانے کا کیوں خاص طور پر گھوڑوں کی جو خاص طور پر قسمیں کھائی گئی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو وجہ یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آگے جو تذکرہ آ رہا ہے انسان کے بارے میں، انسان کا تذکرہ چونکہ اس کی ناشکری کو بتانا مقصد ہے. ان الانسان لربہ لکنود والی جو آگے کی جو آیت ہے اس میں کیا ہے، انسان کی ناشکری کو بتانا اصل مقصد ہے. کہ دیکھیں انسان اللہ کی یہ ساری نعمتیں، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، یہ ساری نعمتیں لینے کے باوجود بھی انسان کیا ہے، ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے، شکر گزار نہیں ہوتا. ایک دوسری طرف جانور ہے کہ وہ اپنے آقا کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اپنا جو اس کا جو ذمہ دار ہے، جو والی ہے، اس کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کرتا ہے کہ جہاں اس کو روک کر گیا ہے وہیں پر رکے ہوئے رہتا ہے. تو یہاں پر قسم جو گھوڑوں کی کھائی گئی ہے، ممکن ہے کہ اس میں ایک حکمت یہ ہو اور بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. یہاں پر جو مناسب معلوم ہوئی سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ بہتر معلوم ہو رہی ہے. چلیے یہ ایک بات ہو گئی. آگے اب بتا رہے ہیں کہ لغوی بحث یہاں سے شروع کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، یہ ایک جملہ ہوا. فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، یہ دو جملے ہوئے. یہ دونوں جملے، ان دونوں جملوں کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ پہلے والے جملوں پر. پہلے والے جملے کیا ہے؟ العادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. پہلے والے ان تین جملوں پر عطف ہو رہا ہے، یعنی
5 جملے 5 آیتیں کل آئے ہیں، تو پہلے کے 3 جو ہے وہ پہلے 3 الگ ہیں، بعد کے 2 الگ ہیں۔ کیسے؟ تو پہلے والے جو 3 ہیں وہ 3 جملے اسمیہ ہیں، العادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ جملے اسمیہ ہیں۔ یہ ہو گئی بات۔ اب یہاں پر یہ جو ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا اور فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ جملے فعلیہ ہے۔ تو اب چونکہ یہ دونوں جملوں کا عطف فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا اور فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ان دونوں جملوں کا عطف ہو رہا ہے اس سے پہلے والے جو آیتیں ہیں، جو جملے ہیں ان پر۔ تو اب سوال ہوا، بلکہ اعتراض ہوا کہ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ جو آیتیں ہیں جملے فعلیہ ہیں، جملے فعلیہ کا عطف جملے اسمیہ پر کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ اعتراض ہوا۔ حالانکہ معطوف علیہ ہے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا جملے فعلیہ ہے، اور اس کا جو معطوف علیہ ہے فالمغیرات یہ جملے اسمیہ ہے، تو جملے فعلیہ کا عطف جملے اسمیہ پر کیسے کیا جا سکتا ہے، اعتراض ہوا۔ تو صاحب جلالین اس کا خود اپنی طرف سے جواب دے رہے ہیں، وَعَطْفُ الْفِعْلِ عَلَى الْإِسْمِ، یا پھر وَعُطِفَ الْفِعْلُ عَلَى الْإِسْمِ، تو اب یہاں پر فعل کا عطف کیا گیا ہے اسم پر۔ فعل سے مراد فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اسم سے مراد وہ پہلے 3 آیتیں العادیات اور پھر الموریات اور تیسرا المغیرات، یہ تینوں پر فعل کا عطف اسم پر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اب اس کا جواب دے رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ لِأَنَّهُ فِي تَعْبِيرِ الْفِعْلِ، 3 جو پہلے والی ہیں العادیات الموریات المغیرات، یہ 3 جو پہلے اسم آئے ہیں، پہلے جو تینوں اسم آئے ہیں، یہ دراصل کیا ہے، فعل کی تعویل میں ہے اسم لیکن فعل کی تعویل میں ہے۔ وہ کیسے، اس کی بھی وضاحت کر رہے ہیں۔ اب یہ العادیات کیا معنی میں ہے؟ اللاتی عدونا، یہ معنی میں اللاتی عدونا کے معنی میں ہے۔ تو اب عدونا دیکھیں کیا ہے، فعل ہے، تو لہٰذا اگرچہ العادیات لفظی اعتبار سے اسم ہے لیکن تعویلاً اس کو کیا کر لیا گیا، فعل مان لیا گیا ہے تعویل کر۔ ویسے ہی موریات کیا ہے، اسم ہے لیکن اللاتی اروینا، فعل کی تعویل میں کر لیا گیا۔ ویسے ہی مغیرات اللاتی اغرنا، اس طرح تعویل کر لی گئی ہے۔ تو اب العادیات الموریات المغیرات لفظاً اسم ہیں لیکن تعویلاً وہ کیا ہو گئے ہیں، فعل ہو گئے ہیں۔ تو جب فعل ہو گئے ہیں تو فعل بن گئے ہیں، تو یہ بھی بعد والے فعل ہے، تو اب ایک کا عطف دوسرے پر کرنا بالکل درست ہو گیا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اعتراض ہوا تھا کہ جملے اسمیہ کا عطف جملے فعلیہ پر کیسے کر سکتے ہیں، تو بتائے جو جملے اسمیہ ہیں ان کے اسماء کو فعل کی تعویل میں کر لی گئی، تو عادیات اللاتی عدونا کے معنی میں لے لیے، اور موریات اللاتی اروینا، اور پھر مغیرات اللاتی اغرنا، اللاتی اغرنا، اللاتی نکالیں گے اللاتی نہیں، تینوں مقامات پر بھی اللاتی چونکہ جمع ہے تو اس میں موصول میں بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ اللاتی عدونا، اللاتی اروینا، اللاتی اغرنا، یہ جب نکالیں گے تو عدونا بھی فعل ہے، اروینا فعل ہے اور اغرنا فعل ہے، تو فعل کا فعل پر کرنا یہ لازم آئے گا اور اعتراض بھی اب ختم ہو جائے گا۔ چلیے بہرحال سورہ عادیات شروع سے لے کر یہاں تک صرف قسمیں کھائی گئی ہے، تو گھوڑوں کی قسم، جبکہ ان کی ایسی کیفیت ہو، ایسی حالت ہو، ایسے یہ طریقے پر ہوں، ایسا حملہ کرتے ہوں، تو قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر جواب قسم ذکر کر رہے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان، بے شک انسان۔ تو اب انسان سے یہاں پر کیا پورے کے پورے انسان مراد ہے کیا، تو بتا رہے ہیں خاص طور پر الکافر، یہاں پر خاص طور پر کافر مراد ہے۔ تو ان الانسان، بے شک انسان یعنی کافر، اپنے رب کا لکنود، بڑا ناشکرا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں تاکید، ایک تو لکنود میں لام تاکید دیا ہے، اور پھر شروع کلام میں انا حروف مشبہ بالفعل برائے تاکید یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ تو تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا کہ کافر بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے ہیں۔ لکنود ای لکفور، لکفور، بڑے ناشکرے، کفور سے کافر نہیں بلکہ کفور سے ناشکرا مراد ہے۔ تو یجحد نعمہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر جو نعمتیں ہیں وہ کیا کرتا ہے، ان نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ان کی ناشکری کیا کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس عمل پر یعنی اس کے ناشکرا ہونے پر کوئی دوسری چیز دلیل نہیں ہے بلکہ وہ خود اس بات پر گواہ ہے، یعنی اس کے ناشکرا ہونے پر خود اس کی ذات، اس کے اپنے اعمال، اس کے اپنے کام، اس کے کرتوت خود اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، ناشکر بندہ ہے۔ بتا رہے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اور وہ انسان اس پر، عَلَى ذَلِكَ اس پر یعنی کنودہی، عَلَى کنودہی، اس کی ناشکر ہونے پر، اس کے ناشکرے پر کیا ہے، لشہید، وہی گواہ ہے، یشہد علی نفسہ بصنعہ،
اپنے کام، اپنے کرتوتوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے وہ خود اپنے خلاف میں گواہ ہے، اس کا نفس خود گواہی دیتا ہے، یعنی اس کے کام ایسے ہوتے ہیں، اس کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے کام اور کرتوتوں سے خود اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان کیا ہے، یہ اب یہاں پر خیر سے مراد مال ہے، تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، اور بے شک انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے، یعنی مال کا بہت زیادہ چاہنے والا ہے، بہت زیادہ مال سے محبت کرنے والا ہے۔ لشدید ای لشدید الحب لہ، مال کی بہت زیادہ محبت رکھنے والا ہے، جس کی وجہ سے فیبخل بہ، مال اللہ کی راہ میں دینے میں وہ بخالت کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ افلا یعلم، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب خبروں میں جو جو چیزیں ہیں وہ سب نکال دیا جائے گا، خبروں میں جو جو چیزیں ہیں یعنی مردہ جو قبروں میں دفن کیے گئے ہیں جو مردے ہیں ان کو جب نکالا جائے گا، بعثر، اسیرا اور اخرجا کے معنی میں، یعنی اسیرا یعنی برانگیختہ کرنا، نکالنا، نکال کر پھینکنا، یہ معنی ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا کہ جب بعثر ما فی القبور، خبروں میں جو جو مردے ہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کو نکال کر پھینکا جائے گا، یہ بعثوا وحصل ما فی الصدور، اور سینوں میں جو جو باتیں ہیں، جو جو راز ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، کھل جائیں گے، واضح ہو جائیں گے۔ حصلہ، یہ اب یہاں پر حصلہ دیکھیں کہ حاصل ہونے کے معنی میں نہیں بلکہ کیا ہے، چھلکا جو ہوتا ہے، چھلکا نکال کر اندر کا جو مغز ہے وہ مغز ظاہر ہو جانا، چھلکے کو نکال کر، یعنی موز کو ہی لے لیں آپ، موز کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو نکال کر اندر کا جو مغز ہے اس کو ظاہر کرنا، یہ حصلہ کے ایسے معنی لیتے ہیں، یعنی اوپر سے چھلکا نکال کر اندر کے مغز کو ظاہر کرنا۔ تو یہاں پر معاملہ بھی وہی کہ سینوں کے اندر جو راز ہیں وہاں پر کیا ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے ظاہر کر دیے جائیں گے، کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ وحصلہ بینا وافرزا، دونوں کے معنی بھی ایک ہی ہیں، عیاں بیاں ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے سارے کے سارے راز جو سینوں میں ہیں۔ ما فی القلوب، یعنی کفر اور ایمان وغیرہ، یعنی سینوں میں، دل میں اگر کفر چھپا ہوا ہے تو وہاں پر پورا ظاہر ہو جائے گا، ایمان اگر چھپا ہوا ہے، ایمان ہے تو وہاں پر فوری طور پر پورا کا پورا ایمان ظاہر ہو جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک اس دن ان کا رب کیا ہے، باخبر ہوگا، لخبیر، ان سے، ان کے ہر عمل سے، ہر کرتوت سے ان کا رب ان سے کیا ہے، بالکل باخبر ہوگا۔ تو اب یہاں پر ہاں آگے خود بتا رہے ہیں کہ لخبیر لعالم، یعنی جاننے والا ہوگا، فیجازیہم علی کفرہم، تو کیا کرے گا، ان کو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا کرے گا۔ تو بے شک ان کا رب اس دن ان کے ہر کرتوت سے، ہر کام سے باخبر ہوگا، ان کے ہر کام کو جاننے والا ہوگا۔ تو اب دیکھیں اچانک بات چل رہی تھی ان الانسان، یہ تو واحد ہوا، واحد ہے الانسان، تو اس کی طرف جتنے بھی ضمیریں لوٹائے واحد کی ضمیر، لربہ واحد کی ضمیر، اور وَإِنَّهُ واحد کی ضمیر، اور پھر ویسے ہی دیکھیں کہ یعلم واحد کی ضمیر، اور پھر ہاں یہ سب واحد کی ضمیر لاتے لاتے اچانک کیا ہے، ربہم بہم، ربہم بہم کہہ کر جمع کی ضمیر لے کر آئے ہیں۔ تو انسان واحد ہے، اس کی طرف اب تک واحد کی ضمیر لوٹائے، لیکن اچانک اب جمع کی ضمیر لوٹا رہے ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اعیدت الضمیر جمعا، اب یہاں پر جمع کی ضمیر کیا ہے، لوٹائی گئی ہے، نظرا لمعنی الانسان، انسان کے اندر جو معنوی طور پر جمعیت کے معنی ہیں، انسان اگرچہ ایک ہے، لفظ واحد ہے، لیکن اس کے اندر جو جمعیت کے معنی ہیں، کئی لوگوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو جمعیت کے جو معنی ہے اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر جمع کی ضمیر انسان کی طرف لوٹائی گئی ہے۔ چلیے ایک بات ہو گئی، اب بتا رہے ہیں وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ دَلَّتْ عَلَى مَفْعُولِ يَعْلَمُ، ہاں اب دیکھیں کہ ایک اعتراض ہوا، علم یعلم یہ فعل متعدی ہے، علم یعلم فعل متعدی ہے، تو اس کے کیا ہے، اس کا مفعول ہونا ضروری ہے، تو اب اس کا مفعول کہاں ہے، تو اس کا مفعول یہاں پر محذوف ہے، تو مفعول محذوف ہے، معلوم کیسے ہوگا، تو بتا رہے ہیں یہ جو جملہ ہے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یعلمو کا مفعول کیا محذوف ہے، اور وہ محذوف کیا ہو سکتا ہے اس پر دلالت کر رہا ہے۔ یعلمو کا جو مفعول جو محذوف ہے اس مفعول محذوف کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ چیز محذوف ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے اب بتا رہے ہیں۔ پہلے دیکھیں وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ، اور یہ جملہ کہاں سے کہاں تک، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر تک کا یہ جو جملہ ہے، یہ دلت علی مفعول یعلم،
یعلم کے مفعول پر دلالت کر رہا ہے۔ کیا ہے وہ دلالت کرنے والا جملہ؟ انا نجازیہ وقت ما ذکر، یہ معنی ہے۔ دیکھو یعلم کا مفعول ہے، یہ یعلم کا مفعول محذوف۔ کیا ہے وہ؟ جب کیا وہ کافر نہیں جانتا کہ ہم اس کو بدلہ دیں گے؟ انا نجازیہ، ہم ہی اس کو بدلہ دیں گے، وقت ما ذکر، مذکورہ وقت میں۔ مذکورہ وقت یعنی جو ابھی قیامت کا وقت بیان کیا گیا ہے، تو اس وقت میں ہم ہی اس کو بدلا دیں گے۔ کیا وہ اس چیز کو نہیں جانتا؟ تو اب انا نجازیہ وقت ما ذکر، یہ پورا مفرد کی تعویل میں ہو کر پورا جملہ کیا بن رہا ہے؟ یعلم کا مفعول بن رہا ہے، یہ محذوف ہے۔ اس محذوف پر دلالت کرنے والا جملہ کون سا ہے؟ وہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یہ جملہ دلالت کر رہا ہے۔ چلیے ایک بات ہو گئی، اور ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں کہ اس دن ان کا رب ان کے ہر کام سے، ہر کرتوت سے باخبر ہوگا۔ تو یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ما کان ما یکون کی خبر رکھتا ہے، عالم الغیب ہے، دنیا میں کیا ہوا ہے اور پھر آخرت میں کیا ہوگا، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ دنیا میں بھی وہ ہر چیز سے باخبر ہے، آخرت کی بھی ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ تو یہاں پر جو بتائی گئی ہے بات کہ ان کا رب اس دن ان کے ہر عمل سے باخبر ہوگا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کو ان کے کاموں کی خبر نہیں تھی، آخرت میں ان کے کاموں کی خبر ہو جائے گی، ان کے کاموں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوگا؟ اس کا یہ مطلب ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ وَتَعَلُّقُ خَبِيرٍ بِيَوْمَئِذٍ وَهُوَ تَعَالَى خَبِيرٌ دَائِمًا لِأَنَّهُ يَوْمُ الْمُجَازَاتِ۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو خبیرن کا تعلق یومئذ لخبیرن میں، خبیرن کا تعلق جو جوڑ دیے ہیں کس سے؟ یومئذ سے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہوگا۔ یہ جو خبیرن کا تعلق یومئذ سے جوڑ دیے ہیں، حالانکہ وَهُوَ تعالیٰ، اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبیرٌ دائماً، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پھر اس دن باخبر ہوگا کیوں کہا گیا؟ مطلب یہ کہ لِأَنَّهُ يَوْمُ الْمُجَازَاتِ، کیونکہ وہ دن کیا ہے؟ وہ بدلے کا دن ہے، اور بدلے کے دن میں کیا ہوتا ہے؟ جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے ثبوت بھی، دلائل بھی اس کے پاس ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی جانتا تھا، آخرت میں بھی جانتا ہے، لیکن آخرت میں جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر عمل پر گواہ بھی وہاں پر ظاہر کرے گا، انسان کے عمل پر گواہ بھی ظاہر کرے گا کہ دیکھو اس نے یہ عمل کیا تھا، اس پر یہ گواہ ہے، اس پر یہ عمل کیا تھا، اس پر یہ گواہ ہے۔ تو یہ جو خبیر کی جو صفت ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، آخرت میں بھی خبیر ہے، لیکن خبیر کی صفت کا ظہور کب ہوگا پورے طور پر؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ پوری کی پوری صفت کا ظہور ہوگا، اور انسان بھی جان لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی باخبر تھا اور جانتا تھا۔ اب وہ دلائل جب انسان کے سامنے آئیں گے تو انسان کو بھی اس کے ان باتوں کا علم ہوگا۔ تو بہرحال بتانا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی باخبر ہے، آخرت میں بھی باخبر، بلکہ ہمیشہ ہر وقت جو کام ہوتا ہے، جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وقوع پذیر ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ وہاں پر جو خاص کیا گیا ہے کیونکہ جزا اور سزا کا دن ہے وہ، اسی لیے وہاں پر خبیر کی صفت کو خاص کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مفہوم مخالف لینا جائز نہیں، مفہوم مخالف لینا ہر مقام پر جائز نہیں ہے۔ اب اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہوگا، یہ ایک بات ہوگی، اس دن ہوگا تو اس کا الٹا مفہوم یہ نہ لے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لے، ہر مقام پر مفہوم مخالف لینا جائز نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب یہاں پر الحمدللہ ہم نے سورہ والعادیات کی تفسیر مکمل کی، اب یہاں سے ہم سورہ القاریہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریات مکیۃ 8 آیات، بتا رہے ہیں سورہ القاریہ جو ہے یہ مکیہ ہے، اس میں کل 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ القاریۃ ما القاریہ، القاریہ تو اب دیکھیں قرع یقرع جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں کھٹکھٹانا، قرع الباب کہتے ہیں، یعنی دروازہ جب کھٹکھٹاتے ہیں تو اس کو قرع الباب، یہ ہو گیا بات۔ تو القاریۃ کھٹکھٹانے والی، تو اب قاریۃ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر بھی دیکھیں صفت ہے، موصوف محذوف ہے۔ موصوف کیا ہے؟ صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ القیامۃ القاریۃ،
وہ قیامت جو کہ کھٹکھٹانے والی ہے. کس کو کھٹکھٹانے والی ہے؟ القیامت التی تقرع القلوب باحوالها، جو کہ کیا کرتی ہے وہ قیامت؟ دلوں کو کھٹکھٹاتی ہے، کھٹکھٹے میں ڈال دیتی ہے، باحوالها اپنی ہولناکیوں کی وجہ سے. یعنی قیامت کی جو ہولناکیاں ظاہر ہوں گی تو دل کیا ہو جائیں گے؟ بالکل بے چین ہو جائیں گے. قیامت کی وہ ہولناکیاں دلوں پر کیا ہے؟ بالکل کھٹکھٹا طاری کر دیں گے. یہ معنی ہوں گے یہاں پر. یعنی ایک عجیب کیفیت، دروازہ جب کھٹکھٹاتے ہیں تو پریشانی جیسے آدمی کو محسوس ہوتی ہے، تو بالکل ویسے ہی یہ جو قیامت جب قائم ہوگی، اس کی ہولناکیاں ظاہر ہوں گی تو انسان کے دل کیا ہو جائیں گے؟ بالکل دلوں پر وہ قیامت کی ہولناکیاں کھٹکھٹانے والے ہوں گی، ان کو دستک دینے والے ہوں گی، یعنی ان کو بے چین و بے قرار کرنے والی ہوں گی. القاریات ملقاریہ، تو کھٹکھٹانے والی یہاں پر اس کے اصل عام معنی لیے جاتے ہیں. القاریات ملقاریہ، ملقاریہ. اب دیکھیں یہاں پر پھر استفہام لایا گیا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ استفہام کیوں لایا جاتا ہے. تو استفہام لانے میں دراصل ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کو بتانا، وہ جو بات ہے وہ بات کو یہاں پر اصل بتانا، یہ مقصد ہوا کرتا ہے. تو اہمیت اور اس کی ہولناکی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہاں پر بتایا جاتا ہے تحویل لشأنہا. تو مطلب یہ کہ قیامت کی جو عظمت ہے، جو بڑائی ہے، جو ہولناکی ہے، اس کو اور اضافہ کرنے کے لیے اس طرح استفہام کے طور پر استعمال کیا گیا. ملقاریہ، کھٹکھٹانے والی. ملقاریہ، کیا کھٹکھٹانے والی. اب ملقاریہ جو بعد میں آیا ہے اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ وہما مبتدأ و خبر. چلیے اب یہ دونوں کے دونوں، یعنی ملقاریہ میں جو ما ہے وہ مبتدا ہے، القاریات اس کی خبر ہے. ملقاریات میں ما مبتدا، القاریات خبر. تو ما مبتدا القاریات اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اب کیا بن رہے ہیں؟ یہ پھر خبر بنے گا. اس سے پہلے والا جو القاریات ہے وہ القاریات کی. تو ترکیب کیسی ہوئی دیکھیں، القاریات مبتدا، ما پھر مبتدا، دوسرا والا القاریات ما کی خبر. ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پہلے والا جو القاریات ہے اس مبتدا کی یہ خبر بن جائے گا. تو بتا رہے ہیں وہما مبتدا و خبر، وہ دونوں کی دونوں مبتدا بھی ہیں اور خبر بھی ہیں. دونوں مبتدا خبر مل کر خبر القاریہ، بعد میں کیا بن رہے ہیں؟ وہ القاریہ کی خبر بن رہے ہیں. وما ادراک ما القاریہ. پھر دیکھیں اب مزید پھر استفہام کے طور پر بات کی گئی ہے، وہی قیامت کی ہولناکیوں کو مزید اور اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے. وما ادراک، اور تمہیں کیا معلوم، خود سے کیا پتا ہے کہ ما القاریہ، قاریہ کیا ہے. وما ادراک یعنی ما اعلمک، خود سے تم کو کیا معلوم کہ ما القاریہ، کہ اس قاریہ کیا ہے. اب بتا رہے ہیں زیادت و تحویل لہا، اس قیامت کی ہولناکی کو مزید اور شدت کے ساتھ اور اضافہ کر کر بتانے کے لیے یہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ استفہام لایا گیا ہے. چلیے اب اس کی ترکیب بھی بتا رہے ہیں. وما الاولی مبتدا وما بعدها خبرہ وما الثانیۃ وخبرها فی محل المفعول الثانی لادرا. ہاں اب دیکھیں اس کی ترکیب پوری ترتیب سے شروع سے دیکھتے ہوئے آئیں. وما ادراک ما القاریہ، یہ پورا جملہ ہے. وما ادراک ما القاریہ. تو اب اس کی ترکیب یہ ہے کہ وما میں ما مبتدا ہے، ادرا فعل، کا مفعول اول، ما القاریۃ میں ما مبتدا، القاریۃ اس کی خبر. یہ ہو گئی بات. ما القاریۃ میں ما مبتدا، القاریۃ اپنی خبر سے مل کر کیا بنا؟ یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر ادرا فعل کا مفعول ثانی بن گیا. ادرا فعل، کاف مفعول اول، اور ما القاریۃ یہ پورا جملہ مل کر اس کا مفعول ثانی بن جائے گا. آخر میں پورا جملہ ادرا فعل فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ ما جو پہلے والا مبتدا تھا اس کی خبر بن جائے گا. آگے بات سمجھ میں. تو دو ما اس آیت میں آئے ہیں. تو پہلا والا ما مبتدا ہے، دوسرا والا ما کیا ہے؟ یہ پورا جملہ مل کر کیا بن رہا ہے؟ مفعول ثانی بن رہا ہے ادرا فعل کا. چلیے اسی کو یہاں پر بتا رہے ہیں. وما الاولی مبتدا، پہلے والا جو ما ہے، ما ادراکا میں جو ما ہے وہ مبتدا ہے. وما بعدها، اور اس کے بعد جو ہے، یہ دیکھیں ما بعد میں بھی ایک ما ہے، وہ لفظ نہیں بلکہ وہ تو ما بعد کے ساتھ جو لایا جاتا ہے وہ ما والا ہے. تو پہلے والا جو ما ہے وہ مبتدا ہے. وما بعدها، اور اس ما کے بعد جو ہے خبرہ، اس کی خبر، یعنی ادراک ما القاریہ، یہ پورا جملہ مل کر کیا ہے؟ ما کی خبر بن رہا ہے. وما الثانیۃ، اور دوسرا والا جو ما ہے ما القاریۃ میں وہ وخبرها،
وہ کیا بن رہا ہے؟ اس کی خبر، القاریات اس کی خبر کے ساتھ مل کر کیا ہے؟ فی محل المفعول الثانی، مفعول ثانی لادرا، ادرا کے مفعول ثانی کے محل میں واقع ہوئے ہیں۔ تو آگے بات سمجھ میں ترکیب، ادرا فعل، کاف مفعول اول، ملقاریات یہ پورا مفعول ثانی کی جگہ پر واقع ہوئے ہیں۔ چلیے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن کہ جس دن لوگ کیا ہو جائیں گے؟ فراش کے معنی آتے ہیں، دیکھیں ایک تو پروانے کو کہتے ہیں فراش، پروانہ، لیکن مراد یہاں پر صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ ٹڈی کا چھوٹا سا بچہ جو ابھی ابھی اڑنے کی طاقت اس کے اندر آئی ہو، ابھی ابھی اڑنا سیکھا ہو، اس کو یہاں پر فراش سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو اس دن کیا ہو جائیں گے لوگ سارے کے سارے بالکل المبسوط یعنی پھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی لوگ کیسے نظر آئیں گے؟ ایسے بالکل منتشر ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے کہ دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوگا کہ بالکل ٹڈیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جو بالکل پھیلے ہوئے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتشر ہیں، ایسا محسوس ہوگا۔ تو یوم یکون الناس، تو قیامت کے دن لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی۔ یوم جو حالت نصبی میں ہے بتا رہے ہیں کہ یوم ناصبہ دل علیہ القاریہ، تو یوم یہ منصوب ہے، اس کا ناصب کیا ہے؟ یعنی اس کو حالت نصبی میں داخل کرنے والا کون ہے؟ تو وہ فعل ہے جس پر لفظ القاریات دلالت کر رہا ہے، دل علیہ القاریات، القاریات جس فعل پر دلالت کر رہا ہے۔ القاریات کس فعل پر دلالت کرے گا؟ تقرع، القاریات جو تقرع فعل پر دلالت کر رہا ہے وہ تقرع فعل ناصب ہے، یوم یہ منصوب ہے۔ تو یوم منصوب کس کی وجہ سے ہے؟ القاریات میں جو تقرع فعل جس پر دلالت کر رہا ہے وہ اس سے یہ منصوب ہے۔ یکون الناس کالفراش المبثوث، مبثوث یعنی منتشر، پھیلے ہوئے، کا غوغاء الجراد، دیکھیں غوغا یعنی ٹڈیوں کے چھوٹی چھوٹی ٹڈیوں کو غوغا سے تعبیر کر رہے ہیں، المنتشر جو کہ بالکل کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں ہیں اور پھر پھیلے ہوئے ہیں۔ یموج بعضهم فی بعض للحیرۃ، حیران و پریشان ہو کر ایک کے اوپر ایک کیا ہے؟ موج کی طرح، جیسے پانی کی موج آتی ہے تو اوپر سے اڑ کر آتی ہے تو ایک ساتھ آ جاتی ہے، ویسے یہاں پر حیران و پریشانی کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہے؟ بالکل امنڈ کر آ رہے ہیں۔ لوگ یوں محسوس ہوگا کہ حیران ہو کر ایک کے اوپر ایک چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کدھر؟ الی ان یدعوا الی الحساب، اس مقام کی طرف کہ جہاں ان کو حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ قبروں سے جب اٹھایا جائے گا، مردوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اور سب کو میدان محشر کی طرف، جو حساب و کتاب کا جو مقام ہے وہاں پر جب سب کو ہانکا جائے گا تو کیفیت لوگوں کی اس طرح طاری ہوگی کہ یوں محسوس ہوگا کہ ٹڈیوں کی طرح ایک کے اوپر ایک چڑھ کر وہ آ رہے ہیں، ایک مقام پر جمع ہو رہے ہیں، یوں محسوس ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل عہن، روئی کا جو ذرہ ہوتا ہے، جو یعنی کہ روئی جب دھنکتے ہیں تو اس کے باریک باریک جو ذرات نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بالکل تنکے سے بھی بالکل چھوٹی جو نکلتے ہیں، اس کو عہن سے تعبیر کر رہے ہیں۔ المنفوش دھنکے ہوئے، اون سے تعبیر کر رہے ہیں صاحب جلال یہاں پر۔ کالصوف المندوف، مندوف یعنی دھنکے ہوئی جو روئی ہے، جو اون ہے جس کو دھنکا جا رہا ہے، جس کو بار بار مارا جا رہا ہے، تو اس سے جو چھوٹے چھوٹے ذرات نکل رہے ہیں، تو بڑے بڑے پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل ویسے چھوٹے چھوٹے ذرات کی مانند ہو جائیں گے۔ کیسے؟ فی خفت سیرہا، کیسے؟ بالکل اس کے آسانی کے ساتھ اڑ کر چلے جانے میں، آسانی کے ساتھ چلے جانے میں وہ بڑے بڑے پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ بالکل چھوٹے سے ذرات کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ حتی تستوی مع الارض، وہ بڑے بڑے پہاڑ بالکل چھوٹے سے ذرات کی طرح، چھوٹے سے روئی کے تنکے کی طرح بن کر پہاڑ مٹی کے زمین میں کیا ہو جائیں گے؟ بالکل زمین کے برابر ہو جائیں گے، یعنی زمین کے کنکروں کے نیچے جا کر وہ چھپ جائیں گے۔ یعنی یہ جو بڑے بڑے پہاڑ جو ایک دوسرے کی آڑ بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا تو فوری طور پر یہ کیا ہو جائیں گے؟ ایک ذرات کی طرح بن کر زمین بوس ہو جائیں گے، زمین کے اندر جا کر یہ کنکریوں کے نیچے چھپ جائیں گے۔ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کسی وقت ایک بڑے پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ اس وقت اب بتا رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب رہے وہ لوگ کہ ثقلت موازینہ، کہ جن کے میزان یعنی جن کے ترازو، جن کے ترازوؤں کے پلے نیکیوں کے بھاری ہو جائے۔ من ثقلت موازینہ، کہ اب رہا وہ انسان کہ جس کا پلہ بھاری ہو جائے، یعنی بِأَنْ
رجحت حسناتہ علی سیئاتہ، اس طور پر کہ اس کی نیکیاں کیا ہو جائیں، اس کی برائیوں پر غالب آ جائیں، زیادہ ہو جائیں، نیکیاں زیادہ ہو جائیں برائیوں پر، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہ آدمی جس کی نیکیاں برائیوں پر زیادہ ہو گئے ہیں، غالب آ گئے ہیں، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ آدمی ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی سے وہ خوش رہے گا، رضامند رہے گا، ایسی زندگی جو اس کی پسند کے مطابق ہوگی، ایسی زندگی میں وہ داخل ہو جائے گا۔ فہو فی عیشۃ، ایسی زندگی میں ہوگا، راضیۃ، جو جس سے وہ راضی بھی رہے گا۔ فی الجنتی، جنت یعنی کہاں پر ہوگی یہ زندگی؟ جنت میں، مطلب ذاتی رضن، یعنی ایسی زندگی جو رضا والی، رضا مطلب یہ کہ اس زندگی سے وہ راضی بھی ہوگا، بِأَن يَرْضَاهَا، اس طور پر کہ وہ جو زندگی یا پھر وہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، تو وہ انسان اس نعمت سے، اس زندگی سے راضی ہوگا، یعنی ای مرضیۃ لہو، وہ زندگی سے وہ انسان خوش ہوگا اور راضی بھی ہوگا۔ تو مرضیۃ لہو کہہ کر صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ راضیۃ اگرچہ ہے اس میں فاعل، لیکن وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ ایسی زندگی میں وہ داخل ہو جائے گا جس سے وہ خود خوش ہو اور اس زندگی کو پسند کرتا ہو، اس کی پسند کے مطابق زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ ایک معنی ہوئی۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اب رہے وہ کہ جس کے ترازو کے پلڑے بالکل ہلکے ہو جائیں، یعنی ترازو کے پلڑے ہلکے ہو جانا، یعنی مطلب یہ کہ بِأَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ، پہلے کیا تھا، نیکیاں برائیوں پر غالب آئے تو اچھا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہے معاملہ، دیکھیں کہ اس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آ رہے ہیں، پہلے نیکیاں غالب آ رہے تھے، اب برائیاں غالب آ رہے ہیں، تو برائیاں جب غالب آئیں گے تو ہوگا کیا کہ نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ اوپر ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بالکل نیچے ہو جائے گا۔ یہ ہوا خفت، اس کی نیکیوں کا پلڑا بالکل ہلکا ہو کر اوپر چلا جائے تو فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا مسکن کیا ہوگا، بالکل ہاویہ، یعنی ہاویہ اس کا مسکن ہوگا۔ اب پھر آگے خود بتا رہے ہیں کہ ہاویہ کیا ہے یہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، ہاویہ یعنی ماہیہ کا مطلب یہ کہ ما ہاویۃ ہیہ، وہ جو ہاویہ ہے وہ کیا چیز ہے، تو بتا رہے ہیں نار حامیۃ، انتہائی سخت گرم آگ ہے، اس آگ کو ہاویہ تعبیر کر رہے ہیں، مطلب اس کو یوں سمجھیں کہ جہنم میں چونکہ کئی حصے ہیں اور مختلف حصوں میں مختلف قسم کا عذاب دیا جاتا ہے، تو جہنم کے ایک حصے کا نام ہاویہ ہے، جہاں پر بہت زیادہ تیز شدت حرارت والی آگ وہاں پر بھڑکائی جاتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جس کی نیکیاں کم ہو جائیں، برائیاں زیادہ ہو جائیں، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ ہاویہ جو مقام ہے جہاں پر بہت زیادہ شدت والی آگ ہوگی، اس آگ میں وہاں پر اس کو جلایا جائے گا۔ اب ہاں، نار حامیہ، حامیہ یعنی بہت زیادہ شدت اور حرارت والی آگ، ایک تو یہ معنی ہو گئے۔ اب بتا رہے ہیں ماہیہ، جو لفظ آیا ہے اس میں دیکھیں ماہیہ میں ایک تو ہیا ضمیر ہے، ہیا یہ ضمیر ہے، ضمیر میں ضمیر کے ساتھ دوسری ضمیر نہیں لگائی جاتی، ضمیر کے ساتھ دوسری ضمیر کو لگایا نہیں جاتا، لیکن آخر میں جو یہاں پر ہا لائی گئی ہے ماہیہ میں، جو آخر میں ہا ہے بتا رہے ہیں وہ ہائے سکتا ہے، ہائے ضمیر نہیں ہے، سکتا کے یعنی رکنے کے لیے وہاں پر لائی گئی ہے۔ وہاؤ ہیا ہمیں جو آخر میں ہا ہے وہ لسکتی، رکنے کے لیے ہے، تثبت وصلاً و وقفاً، اس کو کیا کیا جائے گا، حالت وصل میں بھی یہ ہا باقی رہے گی، حالت وقف میں بھی، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی ہا کو ویسی باقی رکھیں گے، اگر رکنا ہے وہاں پر تو وقف کی حالت میں بھی اس کو ویسی باقی رکھیں گے، ایک قرات کے مطابق۔ وفی قرات تحذف وصلاً، اور ایک قرات میں بتا رہے ہیں کہ وقف کی حالت میں وہ ہا کو ویسی باقی رکھیں گے، لیکن وصل کی حالت میں اس کو کیا ہے، حذف کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس کا ایک حصہ اور اس کی مختصر سی جو تشریح تھی ہائے سکتا کی، وہاں پر سورہ حاقہ میں پارے 29 میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ سکت یعنی رکنے کے لیے یہاں پر لائی گئی ہے، وصل اور وقف دونوں حالتوں میں باقی رکھیں گے اس کو، ویسے ہی ایک قرات کے مطابق وقف کی حالت میں باقی رکھیں گے، وصل کی حالت میں کیا ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ اب یہاں پر یہ سورہ قاریہ ہم نے مکمل کر دیا۔ اب ہم یہاں سے سورہ التکاثر شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر مکیۃ 8 آیات، بتا رہے ہیں سورہ تکاثر یہ مکیہ ہے اور کل اس میں کیا ہے 8 آیتیں ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بتا رہے ہیں الہاکم التکاثر، تم کو کثرت، تکاثر یعنی کثرت تم کو کیا کی ہے؟ غفلت میں ڈال دی، غفلت میں ڈال دی ہے تم کو، کثرت غفلت میں ڈال دی ہے۔ تو تم کو سے مراد اب پہلے تو بتا رہے ہیں کہ کس چیز سے غفلت میں ڈال دی ہے؟ شغلکم عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے تم غافل ہو گئے ہو۔ اور یہ غافل کرنے والی کون سی چیز ہے؟ التکاثر، کثرت یعنی التفاخر بالاموال والاولاد والرجال، مال پر فخر، اولاد پر فخر، مردوں پر فخر کرنا، یہ کیا ہے؟ تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اتنا تم فخر کر رہے ہو، اتنا تکبر تمہارے اندر آ گیا ہے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، مردوں کی وجہ سے، کہ تم کیا ہے؟ اصل جو اطاعت و فرما برداری تمہاری ذمہ داری ہے اس سے تم غافل ہو گئے ہو۔ الہاکم التکاثر، یہ چیز تم کو کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے غفلت میں ڈال دی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کہاں چلے گئے؟ زرتم المقابر، خبروں تک تم چلے گئے، خبروں سے بھی تم جا ملے۔ مطلب بأن متم فدفنتم فیہا، کب تک تمہاری یہ حالت رہی؟ یہ فخر، یہ تکبر تمہارا مال و دولت پر، بچوں اولاد پر، بیٹوں پر، مرد پر کب تک رہا؟ مرے دم تک، یعنی اخیر وقت تک تمہاری یہ کیفیت تمہارے اندر رہی۔ بأن متم، اس طور پر کہ تم مر گئے، فدفنتم فیہا، ان خبروں میں تم دفن کر دیے گئے، تو اس وقت تک تمہاری یہ کیفیت تھی کہ تم فخر کرتے چلے جاتے تھے، مال پر، اولاد پر، خاص طور پر بیٹوں پر اور مردوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہوئی، حتی زرتم المقابر کی ایک تفسیر یہ کہ مرے دم تک، یعنی مرنے تک تم کیا کیے؟ فخر کرتے چلے گئے یہ مذکورہ چیزوں پر۔ اس کی ایک دوسری تفسیر صاحب جلال یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیا تفسیر بتائے کہ مال پر، اولاد پر، مردوں پر فخر تم کرنے کی، فخر کیا کیا ہے تم کو؟ اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ تو مرد کی یعنی اولاد کی، بیٹوں کو اور پھر مردوں کو تم اپنے درمیان شمار کرتے کرتے، یعنی جب فخر کرنا ہے تو فخر کرنے کے لیے بہت ساری تعداد ضروری ہے، تو اب بہت ساری تعداد شمار کرتے کرتے تم نے کیا کیا؟ بیٹوں میں زندوں کو بھی شامل کر دیا، مردوں کو بھی شامل کر دیا، اور پھر مردوں میں زندوں کو بھی شامل کر دیا اور مردوں کو بھی شامل کیا، یعنی فخر تمہارا اتنا بڑھ گیا بیٹوں پر کہ زندے جو بیٹے ہیں ان کو بھی تم نے شامل کر لیا، جو مردے ہیں ان کو بھی شامل کر لیا۔ حتی زرتم المقابر، یعنی جو تم میں کے جو بیٹے مر گئے ہیں، جو مرد مر گئے ہیں، ان کو بھی تم، ان سے بھی ملاقات کیے، ان کو بھی تم اپنی تعداد میں فخر کرنے کے لیے شامل کر لیے۔ یہاں پر یہ دوسرے معنی صاحب جلال نے بتا رہے ہیں۔ او عددتم الموتى تکاثرا، فخر کرنے کے لیے مردوں کو بھی کیا کیے؟ تم اپنے اندر شامل کر لیے، اور پھر تعداد کو بتانے کے لیے اور اس تعداد پر فخر ظاہر کرنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ زندے تو ہے ہی ہے، مردوں کو بھی اپنی تعداد میں تم نے شامل کر لیا۔ تو یہ کثرت، یہ جو فخر ہے، یہ سارا کا سارا فخر تم کو کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے غافل کر دیا ہے۔ کلا یعنی حرف ردع ہے، یعنی مذکورہ جو چیزیں ہیں ایسے کام تم کو ہرگز انجام نہیں دینے چاہیے، یہ کام تمہارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لوگے، سوء عاقبت تفاخرکم عند النزع، نزع کے وقت میں، مرنے کے وقت میں یہ جو تمہارا فخر کرنا تھا دنیا میں، جب تم مال پر، بیٹوں پر، مردوں پر جو فخر کیا کرتے تھے، مرنے کے وقت میں، موت کے وقت میں اس کا جو برا انجام ہے، اور اس فخر اور تکبر کا جو برا انجام ہے تم دیکھ لوگے اور جان لوگے کہ یہ انجام تمہارا کس وجہ سے ہوا؟ یہ غیر مناسب چیزوں پر فخر کرنے کی وجہ سے، مال، بیٹوں اور مردوں پر فخر کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ انجام ہوا۔ مرنے کے وقت میں، موت کے وقت تمہیں اس بات کی اطلاع ہو جائے گی اور تم جان لوگے۔ ثم فی القبر، مرنے کے وقت ہی نہیں، ایک تو مرنے کے بعد مرنے کے وقت تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ فخر تم اس پر کیا کرتے تھے۔ کیسے اندازہ کیسے ہوگا؟ کہ جن چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے وہ چیزیں اس کو مرنے سے بچا نہیں سکے۔ مال پر فخر کرتے تھے، مال اس کو موت سے بچا نہیں سکا۔ بیٹوں پر فخر کرتے تھے، بیٹے اس کو مرنے سے بچا نہیں سکے۔ مردوں پر فخر کرتے تھے، مرد ان کو، اس آدمی کو مرنے سے بچا نہیں سکے۔ تو یہ تو برا انجام معلوم ہوا کہ ایک بالکل وہ کیا کرتا تھا؟ فخر کیا کرتا تھا ان چیزوں پر، یہ چیزیں اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں۔ اور ثم فی القبر، پھر قبر میں، یعنی قبر میں مطلب یہ کہ جب قبر میں جائیں گے تو خود بخود اس کو اندازہ ہوگا کہ جن چیزوں پر فخر کیا کرتا تھا وہ چیزیں جو نامناسب تھیں اس کو مزید نقصان میں ڈالنے والی بن گئی ہیں۔
یہ خبر میں جانے کے بعد اس کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا، اب یہاں پر جو کلا آیا ہے یہ بات آگے آنے والی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے، رضا کے طور پر نہیں ہے۔ بے شک لو تعلمون علم الیقین، اگر اے لوگو تم علم الیقین، علم الیقین کا مطلب ہے نہیں پکا علم، اگر تم ہوتا تمہیں تم جان لیتے، علما یقیناً عاقبت التفاخر، فخر کرنے اور تکبر کرنے کا جو انجام ہے تم کو پکا اس کا علم ہوتا، ماشتغلتم بھی، تو تم اس تفاخر تکبر والے کاموں میں ہرگز ہرگز مشغول نہیں ہوتے اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ لترون الجحیم، قسم بخدا تم ضرور ضرور کیا کرو گے، اب جہنم کو دیکھ لو گے۔ لترون الجحیم ای النار، دوزخ کی آگ کو اب تم کیا ہے ضرور ضرور دیکھ لو گے۔ اب بتا رہے ہیں لترون الجحیم، یہ جواب القسم محذوف وحذف منہ لام الفعل۔ ہاں اب جہاں پر دیکھیں یہ جو جواب قسم ہے، واللہ جواب القسم محذوف، ہاں واللہ لترون الجحیم، قسم بخدا، وہ جو قسم محذوف ہے اس کا یہ جواب ہے، واللہ لترون الجحیم، قسم بخدا تم ضرور ضرور کیا ہے جہنم کو دیکھ لو گے۔ جواب القسم محذوف، جو کہ محذوف جو قسم ہے اس کا یہ جواب ہے۔ وحذف منہ لام الفعل وعینہ، اب یہاں پر ایک چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو لترون جو فعل ہے اس کی اصل کیا ہے، رآ یرآ فعل ہے، اس کا رآ یرآ سے یہ لترون آیا ہے۔ تو اب یہ لترون جو اس سے ہے تو اس میں کیا کیا گیا ہے، فعل کا جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کو اور پھر عین کلمہ جو ہوتا ہے اس کو، یعنی کہ رآ جو ہے، رآ میں کیا ہے دیکھیں را حمزہ یا، یہ تینوں ہیں، تو را جو ہے فا کلمہ ہوا اور پھر حمزہ جو ہے عین کلمہ ہوا اور آخر میں جو یا ہے جو بعد میں الف بن گیا ہے وہ کیا ہے، لام کلمہ ہوا۔ تو یہ جو فعل ہے اس میں عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں کو حذف کر دیا گیا ہے، عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو اب کیسی ہاں وحذف منہ لام الفعل وعینہ، اس میں کیا ہے لام کلمہ جو فعل کا ہے اور پھر حذف کر دیا ہے کا مطلب کیا ہے، یعنی گرا دیا گیا ہے۔ وحذف منہ لام الفعل وعینہ والقی حرکتها علی الراء، اور پھر جو عین کلمہ جو حمزہ تھا اس کی حرکت کیا ہے، را کو دے دی گئی ہے۔ تو بہرحال ایک صرف کی بحث ہے، اصل میں کیا تھا یہ لترون تھا، یہ لترون کیا ہے، یہ لترون تھا، لتفعلن کے وزن پر لترون تھا۔ تو اب یہ لترون ہے، تو اب دیکھیں اب لترون ہے تو اس کے اندر جو تعلیلیں ہوئی ہیں کہ ایک تو لام کو گرا دیا گیا، لام کلمے کو، اور پھر دوسرا عین کلمے کو گرا دیا گیا، اور عین کلمے پر جو حمزہ ہے اس کی جو حرکت تھی زبر، وہ کیا ہے اس کے ماقبل کو دے کر، جو ماقبل جو ساکن تھا اس کو گرا کر، اس کے سکون کو گرا کر، لترون میں جو را ساکن تھا اس کو گرا کر زبر دے کر لترون اس طرح پڑھا گیا ہے۔ اس پر پھر نون تاکید ثقیلہ بھی اس پر شامل کیا گیا۔ تو آگے یہ بات سمجھ میں، اصل کیا ہے لترون ہے، لترون تھا، تو اب اس میں کیا ہے تعویل کر کر لام کلمے کو گرا دیے اور پھر ساتھ ہی ساتھ عین کلمے کو گرا دیے، اور عین کلمے کی حرکت کیا ہے ماقبل کو دے دیے، را جو ہے تو وہ را ساکن تھا، اب ما بعد کی حرکت دینے کے بعد اب وہ کیا ہے اب منصوب بن گیا ہے۔ چلیے ایک ہوگی بات، ثم لترون عین الیقین، پھر کیا ہے لترونہا عین الیقین، بتا رہے ہیں پھر اسی کو، پہلے والا جو جملہ ہے اب بھی دوبارہ اسی کو لائے ہیں اور اسی کی تاکید کے لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، پھر ضرور ضرور تم اس جہنم کو دیکھ لو گے، ضرور ضرور اس جہنم کو دیکھ لو گے، یقینی اعتبار سے تم دیکھ لو گے، عین الیقین۔ ابھی عین الیقین بتا رہے ہیں کہ مفعول مطلق ہے ترون فعل کا، تو مفعول مطلق جیسے آپ کو صرف نحو کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ کبھی من لفظ ہی ہوتا ہے، کبھی من غیر لفظ ہوتا ہے۔ مفعول مطلق اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے یا پھر معنی فعل ہوتا ہے، تو یہاں پر رآ دیکھنا اور آینہ یعاین معاینتاً یہ بھی دیکھنے کے معنی میں ہے، لأن رعا وعاینہ بمعنی واحد، یہ دونوں بھی کیا ہے رعا اور عاینہ ایک ہی معنی میں ہے، یعنی دیکھنے کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اگرچہ فعل الگ الگ ہیں لیکن معنی دونوں کے ایک ہے، تو لہٰذا اس کو مفعول مطلق قرار دیا گیا ہے۔ ثم لتسألن، پھر ضرور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ اس دن، کس دن، یوم رأیتہا، جس دن کے کیا یوم رؤیتہا، رأیتہا نہیں یوم رؤیتہا، جس دن
تم اس کو دیکھ لو گے، اس جہنم کو دیکھ لو گے تو اس وقت تم سے پوچھا جائے گا عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، یعنی دنیا میں انسان کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں وہ ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے جو نعمتیں تجھے عطا کی تھی ان نعمتوں کو تو نے کیسے استعمال کیا، کن مقامات پر تو نے ان کو استعمال کیا، وہاں پر ان سے پوچھا جائے گا۔ چلیے اب یہاں پر لغوی بحث کر رہے ہیں، لفظی بحث ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ میں اصل کیا تھا؟ یہ لَتُسْأَلُونَّ تھا، لَتُسْأَلُونَّ۔ تو پہلے ایک چیز کیا ہوئی دیکھو، حُذِفَ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ لِطَوَالِ النُّونَاتِ، تو اب ہوا کیا، لَتُسْأَلُونَّ ہے، تو آخر میں کیا ہے دیکھیں، ایک تو نون مشدد، نون مشدد میں پہلے سے ہی دو نون ہوا کرتے ہیں، ایک ساکن دوسرا متحرک، یہ دو نون ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے جو لَتُسْأَلُونَ میں جو جمع کا جو نون ہے، نون رفع، وہ ایک تیسرا ہوا، تو تین نون ایک ساتھ آنے کی وجہ سے یہ جو جمع کا نون ہے، نون رفع جسے کہہ رہے ہیں، اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو اب کیا بنا، یہ لَتُسْأَلُونَ میں سے نون کو گرا دیے تو لَتُسْأَلُو باقی رہا، پھر اس کے بعد دو نون، لَتُسْأَلُو اس کے بعد پھر دو نون، تو لَتُسْأَلُو میں واو ساکن اخیر میں، اور پھر جو نون مشدد ہے اس میں پہلے والا نون ساکن، تو ایک تو نون مشدد میں پہلا نون ساکن اور لَتُسْأَلُو میں واو ساکن، دونوں کے ایک ساتھ کر دیے تو اجتماع ساکنین لازم آیا، تو لہذا اس کی وجہ سے کیا کیے، واو کو گرا دیے۔ واو کو گرانے کے بعد سیدھا سیدھا اب جو آخر حرف لام تھا وہ لام کو نون مشدد سے ملا دیے، تو لَتُسْأَلُونَّ جا کر نون بھی گرا اور پھر واو بھی گرا، تو لَتُسْأَلُنَّ یہ بن گیا ہے۔ اس کو یہاں پر صاحب جلال بتا رہے ہیں، حُذِفَ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ لِطَوَالِ النُّونَاتِ، پہلے تو تین نون ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے نون رفع، نون جمع جو ہے اس کو گرا دیا گیا، پھر اس کے بعد وواو الضمیر الجمعی، اور واو جو جمع کی ضمیر پر دلالت کرنے والا تھا اس کو بھی حذف کیا گیا، کیوں، لِالْتِقَاءِ ساکنین، التقاء ساکنین یا پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ اجتماع ساکنین کن کن میں ہو رہا تھا، نون مشدد میں اور پھر تسألو میں، تسألو کے واو میں، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیا تو لَتُسْأَلُنَّ بن گیا۔ یومئذ ای یوم رؤیتها عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، ای ما یلتذ به فی الدنیا، دنیا میں جس چیز سے، جس نعمت سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا، لذت حاصل کر رہا تھا، کیا کیا چیزیں ہیں، من بیانیہ لا کر اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ صحت، فراغت، امن، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو نعمتوں کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان ساری نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اور پھر اس کا پورا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو اب الحمدللہ اب یہاں پر ہم کیا کیے ہیں، سورہ تکاثر ہم یہاں پر مکمل طور پر اب ریکارڈ کیے ہیں، اور یہاں سے اب سورہ والعصر اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ والعصر مکیۃ او مدنیۃ ثلاث آیات، سورہ والعصر یہ بعض لوگوں کے مطابق مکیہ ہے اور بعض لوگوں کے مطابق یہ مدنیہ ہے، اور اس میں کل کیا ہے، 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اب العصر سے مراد کیا ہے، یہاں پر صاحب جلالین 3 تفسیریں بیان کر رہے ہیں۔ عصر سے مراد کیا ہے، 3 تفسیریں بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عصر سے مراد زمانہ، اور دوسرا او ما بعد الزوال الى الغروب، زوال آفتاب کے بعد سے لے کر، یعنی سورج کے زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، عصر سے وہ وقت مراد ہے۔ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے وہ وقت مراد دیا گیا ہے لفظ عصر سے، یہ دوسری تفسیر۔ تیسری تفسیر صلاۃ العصر، عصر کی نماز مراد دی گئی۔ تو 3 تفسیریں صاحب جلانی یہاں پر کیے۔ پہلا عصر سے مراد زمانہ، دوسرا زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک وقت کو وہ مراد لیا ہے، تیسرا عصر کی نماز مراد دی گئی ہے۔ تو بہرحال دونوں تو بالکل واضح ہیں، لیکن زمانہ، یہ جو زمانے کی قسم کھائی گئی ہے تو زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے، تو صاحب جلالین اور حاشیے میں بھی یہ بات ہے اور پھر دوسری کتابوں میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ زمانے سے وہ زمانہ مراد ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور جو حضور کا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام باحیات بذات خود موجود تھے، وہ زمانہ مراد ہے، یعنی 63 سال کا حضور کے زندگی کا جو زمانہ ہے وہ یہاں پر مراد لیا گیا ہے۔ تو اب اس سے دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت معلوم ہوگی کہ حضور کے زمانے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔
چلیے بہرحال بات تو یہاں پر ہے زمانے کی قسم یا پھر عصر کی نماز کی قسم. ہاں اگر عصر کی نماز اگر مراد لیں گے تو عصر کی نماز کی اہمیت معلوم ہوگی کہ کیونکہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ کوئی بھی چیز کی قسم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتا ہے تو وہ چیز معمولی نہیں ہوتی, وہ بہت قدر و منزلت والی ہوتی ہے, بڑی اہمیت والی ہوتی ہے, تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے. تو العصر سے جب عصر کی نماز مراد لیں گے تو معنی اس کی اہمیت معلوم ہوگی کہ عصر کی کتنی اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. بہرحال قسم کھانے کے بعد اب جواب قسم ذکر کر رہے ہیں. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان یعنی سارے کے سارے جن سے انسان سارے کے سارے کیا ہے, لفی خسر, سارے کے سارے خسارے میں ہیں, فی تجارتی اپنی تجارت میں. یعنی تجارت سے حقیقی تجارت مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیا ہے انسان کے اپنے اعمال اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان کے کیا کام ہے کہ دیکھیں انسان کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو اپنا سارا کا سارا وقت تجارت میں گزار دیتا ہے, اور اصل جو کام ہے نیکیاں کمانا, اللہ کو راضی کرنا, وہ کام سے انسان کیا ہے اپنے آپ کو بہت کم اس کام کی طرف کیا کرتا ہے متوجہ کرتا ہے. اکثریت اس کی جو ہوتی ہے, جو اکثر توجہ جو ہوتی ہے وہ تجارت میں, تجارت کے کاموں میں. تو لہٰذا ہوا یہ کہ جو کام نیکیاں کمانا تھا, اللہ کو راضی کرنا تھا, آج جو نیکیاں کمائیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا. تجارت میں ہوتا کیا ہے دیکھیں, تجارت میں ہوتا یہ ہے کہ روپیہ دیتے ہیں, روپیے کے بدلے میں ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ لیتے ہیں, تو ایک چیز کو دے کر بدلے میں دوسری چیز لینا, یہ تجارت کا مقصد ہوا کرتا ہے. تو انسان جو اصل اس کی جو تجارت ہے وہ یہ دنیا میں نیکیاں کمائے, اعمال صالحہ کیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے, پھر آخرت میں ہوگا کیا, یہ نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش کر کر ان نیکیوں کے بدلے میں ثواب حاصل کرے. یہ دراصل انسان کے تجارت کو اس طرح ظاہر کیا گیا ہے. تو اب انسان خسارے میں ہے, اس کی تجارت میں وہ نقصان میں ہے. کیونکہ وہ نیکیاں کمایا, بالکل مختصر نیکیاں کمایا ہے, اور پھر جو جہاں زیادہ نیکیاں کمانا تھا وہاں پر بالکل کم نیکیاں کمایا, تو نیکیاں کم کما کر ثواب کم حاصل کر کر وہ خسارے میں پڑھا. یہ ایک بات ہو گئی. یا نہیں تو تجارت میں عام تجارت مراد لے کر یہاں پر وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. بتا رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان کیا ہے نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں فائدہ صرف انہی لوگوں کو ہوگا, خسارے میں صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو کیا کیے, ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. جیسے ابھی میں آپ کو جیسے بتایا کہ اطاعت و فرما برداری کرنا, نیکیاں کمانا, یہ کیا ہے قیامت کے دن یہ ساری چیزوں کو دے کر بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنا, یہ اصل مقصد ہوا کرتا ہے. تو وہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے فلیسوا فی خسران, وہ لوگ کیا ہے اب یہاں پر خسارے میں, نقصان میں نہیں ہے. اور کون لوگ خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں, وتواصوا بالحق, اور جو سچائی کی, حق کی وصیت کرتے رہے. اوصى بعضهم بعضا, ایک دوسرے کو وہ حق کی یعنی ایمان کی وصیت کرتے رہے, وہ لوگ بھی خسارے سے باہر ہیں. وتواصوا بالصبر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر اور نافرمانی سے بچنے کے, معصیت اللہ کی نافرمانی سے رک کر جو صبر کی وصیت کرتے رہے. یعنی لوگوں کو اطاعت کرنے پر جو مشقت ہوا کرتی ہے, اطاعت کرنے پر جو اپنے آپ کو وقت نکالنا ہے, تھکانا ہے, یہ جو مشقت ہے اس پر صبر کرنا, اور پھر گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا, یہ بھی ایک طرح سے صبر ہوا کرتا ہے. تو لوگوں کو جو صبر کی وصیت کرتے رہے, اطاعت کرنے پر لوگوں کو ابھارتے رہے, نافرمانیوں سے بچنے رکنے کے لیے ان کو بار بار وصیت کرتے رہے, تو اس طرح کے لوگ کیا ہے خسارے میں نہیں ہیں. بلکہ اس کے علاوہ جتنے لوگ اختیار کیے ہیں راستہ, وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے خسارے اور نقصان میں ہیں. تو اس سورے میں بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے, اعمال صالحہ کیے اور لوگوں کو سچائی کی دعوت دیتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے, تو وہ لوگ خسارے سے بالکل محفوظ ہیں, وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے آخرت میں, وہ ان کاموں کی وجہ سے آخرت میں فائدہ حاصل کرنے والے ہیں. ان کے علاوہ جو لوگ ہیں اب وہ یا تو ناشکرے ہوں گے یا پھر کافر ہوں گے, تو ایسے لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ بات یہاں پر بتائی گئی. اب یہاں پر ایک خاص طور پر یہ دیکھیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ ساتھ یہ اس سورے میں جو بات آئی ہے تواصوا بالحق, یعنی اپنے نیکیوں کے ساتھ ساتھ نجات کے لیے صرف اپنا نیک ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلانا. تواصو بالحق تواصو بالصبر کا مطلب خود نیک ہو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی کیا ہے نیکی کی دعوت دے, نیکی کی طرف رہنمائی کریں. یہ بھی انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے, اس کے ذریعے سے بھی انسان کیا ہے نجات حاصل کر لیتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے اب سورہ والعصر کی تفسیر مکمل کی. اب یہاں سے سورہ الہمزہ یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے. سورۃ الہمزہ مکیۃ او مدنیۃ 9 آیات. سورہ ہمزہ مکیہ ہے, یا پھر بعض لوگوں کے قول کے مطابق یہ مدنیہ ہے. اس میں کل 9 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ویل کا عذاب ہے. یا تو اب یہ ویل دیکھیں جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے, یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ یا تو یہ ویل ایک بد دعا کا کلمہ ہے, کلمت عذاب, عذاب کا کلمہ ہے, یا پھر او وادن فی جہنم, جہنم میں کئی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ویل ہے جو خاص طور پر بنائی گئی ہے ان کے لیے جو لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزہ اور لمزہ کے لغوی معنی دیکھ لیں کہ پہلے ہمزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کسی کو لعن طعن کرنا, طعنہ زنی کرنا لوگوں کے سامنے, ایک ہمزہ. اور لمزہ کا مطلب کیا ہے لوگوں کے پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا, یعنی غیبت کرنا. ہمزہ سے لوگوں کے سامنے لعن طعن کرنا, لمزہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں, ایسا نہیں ہے, یہاں پر دونوں کے الگ الگ معنی بتائے گئے ہیں. تو اب دیکھیں, اب جو آدمی لوگوں کے سامنے لعن طعن کرتا ہے اور پھر لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو اس کے لیے ویل کا عذاب ہے. ای کثیر الہمزی واللمزی, یعنی بہت زیادہ کیا کرنے والا ہے, لعن طعن کرنے والا ہے, لوگوں کی غیبت کرنے والا ہے. ای الغیبت, خود بتا رہے ہیں کہ یہاں پر غیبت کرنا مراد ہے. نزلت, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے فی من, ان لوگوں کے بارے میں کانا یغتاب النبی والمؤمنین, کانا یغتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین, جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹھ پیچھے اور ایمان والوں کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کیا کرتے تھے, ان لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. کیسے لوگ ہیں وہ, کون کون ہیں, جیسے کہ کا امیہ بن خلف, جیسے کہ امیہ بن خلف ہے, والولید بن مغیرہ, ولید بن مغیرہ ہے, اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو ایمان والوں کے پیچھے حضور کے پیچھے ان کی غیبت کیا کرتے تھے, وہ لوگ, ان لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایسے لوگ جو لوگوں کے سامنے لعن طعن کرتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں, خاص طور پر ایمان والوں کے بارے میں. تو ایسے لوگ جو لعن طعن کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, تو ان کے لیے ویل کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. الذی جمع مالا وعددہ, کہ جو انسان کیا کیا, وہ غیبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ وہ کیا کیا ہے, جمع, دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے کہ جمع مالا وعددہ, وہ کیا کیا, مال کو جمع کیا, وعددہ, اور اس کو گن گن کر شمار کر کر رکھنے لگا, گن گن کر رکھنے لگا. احصاہ وجعلہ عدۃ لحوادث الدہر, حوادث زمانہ, یعنی زمانے کی جو پریشانیاں آئے تو یہ مال جمع کر کر گن کر کیا کیا, یہ اٹھا کر رکھا. کیوں, کل جب پریشانی آئے, قحط سالی آئے, تو اس مال کو وہ کیا کر سکے, اس مال کے ذریعے سے وہ پریشانی سے بچ سکے. اس مقصد کے تحت وہ کیا کیا, مال کو گن گن کر جمع کر کر رکھا. جمع مالا وعددہ احصاہ وجعلہ عدۃ لحوادث الدہر, حوادث دہر یعنی زمانے کی جو آفتیں پریشانیاں ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا کیا, اس مال کو گن گن کر شمار کر کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ یہ سمجھتا ہے اپنی نادانی, لجہلہ, اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے وہ کافر, وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے دے گا, یعنی اس کو اس کا مال کیا کرے گا, مرنے سے بچا لے گا, موت اس پر طاری نہیں ہوگی مال کی وجہ سے. وہ یہ سمجھتا ہے ان مالہ, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اخلدہ, اس کو ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا. ای جعلہ خالدا لا یموت, اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا بنا دے گا, وہ ہمیشہ رہے گا. لا یموت, وہ کبھی نہیں مرے گا. کلا, وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال رہنے کی وجہ سے اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی. کلا, ایسا ہرگز نہیں ہے, یعنی کسی کے پاس جتنا بھی مال ہو, موت تو ہر حال میں اس پر واقع ہو کر رہے گی, آ کر رہے گی. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, ضرور بضرور اس انسان کو کیا ہے, حطمہ میں داخل پھینکا جائے گا. لبذ ينبذ کے معنی پھینکنا آتے ہیں, تو ضرور ضرور اس کو کیا ہے, حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اب یہ لَيُنبَذَنَّ, یہ بھی کیا ہے, جواب قسم محذوف, یہ بھی کیا ہے, قسم محذوف کا یہ جواب ہے. جواب قسم محذوف, قسم محذوف کا یہ جواب ہے. تو مطلب یہ کہ واللہ لَيُنبَذَنَّ, یہ معنی ہوں گے. قسم محذوف ہے واللہ, اور یہ اس کا کیا ہے, جواب قسم ہے. لَيُنبَذَنَّ,
پیچھے بھی جو بات آئی تھی وہاں پر بھی اسی دیکھیں. ہاں ایک چیز جو پیچھے رہ گئی تھی اس کو میں اب یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جواب القسمی جو القسمی پر الف لام آیا تھا وہ الف لام غلطی سے آیا تھا. وہاں پر بھی کیا عبارت تھی وہ اس میں دیکھیں یہ جو ہمارے سامنے جو نسخہ رکھا ہوا ہے جو درس نظامی میں جو پڑھایا جاتا ہے اس نسخے میں کیا ہے صفحہ نمبر 506 اور اس کی تیسری سطر میں جواب القسمی القسمی پر الف لام آیا تھا. وہ الف لام غیر درست مناسب نہیں تھا غلطی سے آ گیا تھا. تو اصل کیا تھا وہاں پر بھی جواب قسم محذوف قسم محذوف کا جواب تھا وہ وہاں پر واللہ لتربن اوپر. یہاں پر بھی ویسے ہی جواب قسم محذوف واللہ لینبذن تو قسم محذوف کا جواب ہے ای لیطرحن فی الحطمہ ضرور ضرور حطمہ میں اس کو داخل کیا جائے گا. التی تحتم کل ما القی فی حطمہ مطلب ایسی آگ کہ جو چیز بھی اس میں ڈالی جائے وہ آگ اس چیز کو کیا کر دے جلا دے ٹکڑے ٹکڑے کر کر رکھ دے. التی تحتم کل ما القی فیہا تو کیا کرتی ہے وہ آگ ایسی آگ کہ ہر وہ چیز جو اس آگ میں ڈالی جائے اس کو کیا کرتی ہے تحتم توڑ دیتی ہے ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا کر کر رکھتی ہے. وما ادراک ما الحطمہ آگے خود بتا رہے ہیں کہ حطمہ کیا ہے تمہیں خود سے کیا معلوم. اس کی وضاحت مزید نار اللہ وہ حطمہ دراصل کیا ہے اللہ کی الموقدۃ اللہ کی سلگائی ہوئی ایک آگ ہے. المسعرۃ بھڑکائی ہوئی شدت کے ساتھ جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ جو آگ کی کیا ہوگی دلوں پر مطلع ہوگی. وہ آگ کیا ہوگی تطلع ای تشرف علی الافئدہ دلوں پر وہ آگ مطلع ہوگی یعنی دلوں تک وہ آگ پہنچے گی اور دلوں کو جلائے گی. القلوب فتحرقها اور دلوں تک پہنچے گی اور دلوں کو وہ آگ کیا ہے جلا دے گی. اور بتا رہے ہیں وَأَلَمُهَا أَشَدُّ مِنْ أَلَمِ غَيْرِهَا اور خاص طور پر یاد رکھیں یہ جو آگ ہے یہ جو آگ کے بارے میں جو صفت لائی جا رہی ہے کہ دلوں تک یہ آگ پہنچے گی اور دلوں کو یہ آگ جلائے گی تو مطلب کیا ہے دلوں کو جلائے گی تو کیا صرف دل جلیں گے انسان کا جسم ویسے ہی باقی رہے گا کیا. تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ انسان کا جو دل ہے انتہا ایک تو وہ نرم ہے. نرم ہونے کے ساتھ ساتھ جو چیز جتنی زیادہ نرم ہوتی ہے اس کو تکلیف بھی اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے. اور دیکھیں ایک تو یہ کہ دل انسان کا جسم کے اندر ہے اور جسم کے اندر جسم کیا ہے جسم ہڈیوں سے بنا ہوا ہے تو ہر ہڈی مضبوط اور مضبوط ہڈی کے اندر ہونے کی وجہ سے ممکن ہے عام آگ دل تک نہ پہنچ پائے. لیکن یہ جو آگ ہے صرف ہڈی تک نہیں بلکہ ہڈی کے اندر جو دل ہے جو نرم انداز میں رکھا گیا ہے اس تک ہی آگ پہنچے گی اور اس کو بھی جلائے گی. یہ بتانا اصل مقصد ہے. وَأَلَمُهَا أَشَدُّ مِنْ أَلَمِ غَيْرِهَا دل کو پہنچنے والی جو تکلیف ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتی ہے اس سے بھی زیادہ جو اس کے علاوہ دیگر انسان کے عضو کو اگر تکلیف پہنچے تو جتنی ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ دل کے جلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوا کرتی ہے. تو اسی لیے یہاں پر نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ جو کہا گیا ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ جو دلوں پر طلوع ہوگی مطلب دلوں تک پہنچے گی اور دلوں کو بھی اس کی تکلیف محسوس ہو جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ تو بتا رہے ہیں ہاں دیکھیں للطفہا لطف کا ایک لفظ آیا تھا تو یہاں پر مہربانی نہیں بلکہ نرم کے معنی لیے جائیں گے. تو دل چونکہ نرم ہوا کرتا ہے تو اس کو تکلیف بہت زیادہ بھی ہوا کرتی ہے. انہا علیہم اور وہ جو آگ ہے وہ آگ علیہم مؤصدۃ ان پر یعنی ان لوگوں پر. ہاں اب تک دیکھیں گے صرف کلن سے واحد مراد لیے کر سارے کے سارے واحد ضمائر اس کی طرف لوٹا رہے تھے لیکن اچانک علیہم جمع کے ضمیر لائے تو بتا رہے ہیں جمعت ضمیر یہاں پر ضمیر جمع کی لائی گئی ہے رعایتاً لمعنی کل لفظ کل کے جو معنی ہے اس کی رعایت کرتی ہے یہاں پر جمع کی ضمیر لائی گئی ہے مؤصدۃ انہا علیہم مؤصدۃ. اس کے سوا نہیں کہ وہ کیا ہے وہ موصدہ کا لفظ اس سے پہلے بھی آیا ہے تو ہم نے بتا دیا کہ کسی کے اندر کوئی چیز ڈال کر بند کر دینا. تو مطلب کیا ہے یہ جو آگ ہے حطمہ والی جو آگ ہے اس آگ میں یہ مذکورہ انسان کو ڈال کر وہ آگ کیا ہے بند کر دی جائے گی. تو یعنی جو ابھی جو آدمی تھا لان تان کرنے والا جس کے بارے میں بھی اوپر کی آیتیں بتائی گئی ہیں کہ اس آدمی کو حطمہ والی آگ میں ڈال کر اس حصے کو بند کر دیا جائے گا. موصدۃ اب یہ موصدۃ بالحمزۃ و بالواو بدلہ ابھی بتا رہے ہیں کہ اس کو حمزے کے ساتھ موصدۃ پڑھا گیا ہے
اور ایک حمزے کے بدلے میں واو کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے موسدتن ای مطبقتن بند کر دیا جائے گا، فی عمدن کس میں ممددتن، فی عمد ممددتن لمبے لمبے دراز جو ستون ہیں ان ستونوں کے درمیان یہ آگ ہوگی اور اس آگ میں ڈال کر وہ بند کر دیے جائیں گے۔ عمد عمد بضم الحرفین، دو حرفوں کے ضمے کے ساتھ عمد، و بفتحہما اور ان دونوں کے فتحے کے ساتھ عمد دونوں پڑھا گیا ہے، ممددتن یعنی لمبے لمبے، یہ عمدن کی یہ صفت ہے، جو صفت لما قبلہ یعنی اس سے پہلے جو عمدن ہے اس کی یہ صفت ہے۔ فتکون النار داخلۃ العمد، اور آگ کیا ہوگی؟ وہ جو لمبے لمبے ستون ہیں ان ستونوں کے درمیان آگ ہوگی، اور پھر اس آگ میں ان کو ڈال کر وہ ستون کیا ہے بالکل بند کر دیے جائیں گے، تو وہاں سے باہر نکلنے کا ان کو کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے سورہ الہمزہ مکمل یہاں پر ریکارڈ کر دی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی اس کو درگزر فرمائے، اور جو حضرات اس کی ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔